بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ جی. اشا ذوالحجہ ٹرانسمیشن کے ساتھ، اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں، دعا میں ہمیں شامل رکھتے ہیں. یہ 10 خاص اہم ترین دن جن میں ہمیں لکیلی خوشبختی سے یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم دوبارہ سے اس میں داخل ہو چکے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، وہ عبادات کر لیں، وہ نیک کام کر لیں، وہ صدقہ کر لیں، وہ دوسروں کی مدد کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری اگر ہمارے نصیب میں ہے تو وہاں پہ پہنچ جائیں. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری کی اگر ہمیں سعادت حاصل ہوتی ہے وہاں پہ پہنچ جائیں تو یہ برکتیں ہم سمیٹ لیں. یہ 10 زندگی کے اہم ترین دن جو نہ جانے پھر زندگی میں کبھی آئیں یا نہ آئیں، ان کو غنیمت جانیں اور وہ کام کریں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے آتی ہے، جو احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے، صحابہ کرام کے اعمال سے نظر آتا ہے. اور آج جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے حرمین شریفین، ادب، محبت اور حاضری کس طرح سے ہو. ہم میں سے کئی ایسے خوش بخت ہیں، ہم دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان میں سے کئی ایسے خوش بخت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، حرمین شریفین کی حاضری کے لیے پہنچ چکے ہیں. کچھ ہی دنوں کے بعد وہ حج کی ادائیگی کو مکمل کر لیں گے، پھر قربانی کا فریضہ سر انجام دیا جائے گا. بہت سے آداب ہیں، بہت سے فرائض ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں پہ جا کے کرنی ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ہم دیکھے سنے جا رہے ہوتے ہیں ان مواقعوں پہ، خاص طور پہ ہمارا ایک ایک عمل دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بن رہا ہوتا ہے، ایک مثال بن رہا ہوتا ہے. ہمیں وہاں پہ جا کے کیا ادب رکھنا چاہیے، کس طرح سے حاضر ہونا چاہیے، ہمارے اوپر جو فرائض ہیں وہاں پہنچ کے وہ کس طرح سے ادا کرنے چاہیے، دوسروں کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اور جو حجاج کرام وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی صحت کے بارے میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، نہ صرف دوسروں کا اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے. ایسی بہت سی باتیں ہیں جو آج ہم کریں گے اشرا ذوالحجہ کی آج کی ٹرانسمیشن میں. پہلے معزز مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھیں گے. یقیناً فاضل قرات اشرا صغرا و کبرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ ابو سفیان سوری صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے بھائی موجود ہیں، پیغام ٹی وی کا مستقل حصہ ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں پیغام ٹی وی کے، اور ہماری جب ٹرانسمیشن جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جو آنر ہے اس میں بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. میاں عتیق الرحمان صاحب، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ. سر؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بڑا احسان، شکر ہے. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ڈاکٹر ہیں، اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر آپ بھی؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ طبیعت رب کل سے ماشاء اللہ بہتر نظر آ رہی ہے، الحمدللہ چہرے پہ وہ الحمدللہ. رونق بھی واپس لوٹ آئی ہے ماشاء جزاک اللہ. اللہ خیر. ماشاء بارک اللہ جی. اللہ. ٹھیک ہے. لیں جی، آج کی ٹرانسمیشن جس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی ہم لائیو کالز بھی لیں گے، کرنے کا کام بھی جانیں گے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حرمین شریفین، ادب، محبت اور حاضری، اس پہ گفتگو کریں گے. اسی ضمن میں ہمیں مختلف مہمان جوائن بھی کرتے رہیں گے. آج کی نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے. تعاون کرنے والوں میں کون کون ہے جان لیجئے. اس میں شامل ہیں سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل. ان کے ساتھ موجود ہیں حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور اشتراک کرنے والوں میں دارالسلام انٹرنیشنل بھی ہمارے ساتھ آج نشریات میں موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، کال کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں: 042-111-700-000، یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے، ہم سے لائیو بات کیجئے. ڈائل کرتے ہوئے جب آپ مجھ سے کنیکٹ ہو جائیں، ٹیم جب آپ کی کال میری طرف تھرو کر دے تو کائنڈلی ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں. گزارش ایک اور بھی ہے کہ آپ پیغام ٹی وی آفیشل ہمارے چینل جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے. پیغام ٹی وی آفیشل یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ لیٹسٹ اپڈیٹس، پروگرامز، کلپس، سوالات کے جوابات، خوابوں کی تعبیر، اور جو چیز آپ نے خود پوچھی ہوگی لائیو کال کے ذریعے، وہ سارے کلپس آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے. شرعی رہنمائی آپ کو ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ سبسکرائب کیجئے بلکہ اپنے ارد گرد جاننے والوں کو بھی بتائیے تاکہ قرآن و سنت کی صحیح شرعی رہنمائی ان تک بھی پہنچ سکے. پیغام کلب ممبر پی ایم سی، جس کا میں ذکر کیا کرتا ہوں، پیغام کلب ممبر میں شامل ہونے کے لیے بھی آپ ہمارے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری آفیشیل سائٹس پر رابطہ کر سکتے ہیں. وانس اگین میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں:
700 یعنی 0421117000 اور 000 اس پہ ڈائل کیجئے۔ پیغام کلب ممبر بننے کے لیے بھی آپ ہم سے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بائی دی وے آپ کو بتا دیں ہمارا نمبر آف پیغام کلب ممبرز 1027 کو پہنچ گیا ہے، ٹچ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ there is long way to go۔ ہم سارے مل کے اس دین کے کام کو، خیر کے کام کو وسعت دینے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے جو ہم سے بن پڑتا ہے ہم ضرور کریں گے، چاہے وہ پیغام کلب ممبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو یا تعاون کی صورت میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، حافظ صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجیے پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह हाफ़िज़ साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब खुलासा प्लीज़ बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नबी भाई कारी साहब ने सूरह आल इमरान की माशाअल्लाह तवील तलावत फरमाई है। जी, हमारे आम रूटीन से हटकर तो हमारे यहाँ तो खुलासा बयान करने का रवाज है, तो इन तमाम आयात का खुलासा भी निकालना टाइम मांगता है। जी, तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस घर की ज़ियारत के लिए हज्जाज कराम तशरीफ़ ले गए हैं, जिसके लिए हम सब तड़प रहे हैं, उस घर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता। जी, कायनात में सबसे पहला अल्लाह का घर जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का मुकरमा वाला बैतुल्लाह है। जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इसमें हमारी निशानियाँ भी हैं और निशानियों के अलावा ये लोगों के लिए हदायत का बायस भी है। और एक इस घर की एक ख़ास और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फजीलत है कि वह मन दाखलहु कान आमिना, कि जो इस शहर में दाखिल हो जाए, इस बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए, वो अमन में हो जाता है। ज़माना कदीम से लेकर जब अभी जहालत थी, लोग मुसलमान भी नहीं थे, उस वक़्त भी अगर कोई जानी दुश्मन भागकर मस्जिद में आ जाता, बैतुल्लाह के पास आ जाता, तो कहते थे बस भाई जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा इसको छेड़ेंगे भी नहीं, इसको डराएंगे भी नहीं, इसको बाहर निकलने पर मजबूर भी नहीं करेंगे। वो छुप के बैठा रहता, जितना अरसा मर्जी बैठा रहे, उसको कोई नहीं छेड़ता था। तो आज तो मुसलमानों का दौर है, अमन ही अमन है हर तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस अमन वाले घर की ज़ियारत के अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, के लोगों मकाम इब्राहीम अल्लाह की निशानियों में से एक अजीम निशानी है कि वो पत्थर जिसके ऊपर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, पत्थर के अंदर पाँव नस्ब है, निशानी अल्लाह की, और कितने 100,000 सालों से ही वो अभी तक महफूज है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि यहाँ पर नमाज पढ़ा करें। और फिर हम सब मुसलमानों को हुक्म हुआ कि जिसके पास भी सतात है वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता अलैहि सबीला, जो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, सफ़र कर सकता है, पैसे जेब में मौजूद हैं, तो अब हज के लिए आए। तो तड़पते हुए लोग पहुँचे हैं, लाखों की तादाद में पहुँचे हैं और करोड़ों की तादाद में तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और इस शरफ से हमको भी हमकिनार फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, गुफ्तगू के आगाज़ से पहले जो हमसे यूट्यूब के लाइव लिंक पे गुफ्तगू कर रहे हैं, आज उनको शामिल करते हैं, बिकॉज़ 2 दिन से मैं शामिल नहीं कर पा रहा, बिकॉज़ मौका ही नहीं बन पा रहा था। तो आज पहली अपॉर्चुनिटी इनको देते हैं, हमारे व्यूअर्स को। इनमें शामिल हैं जी मोहम्मद हाशिम हैं, नबीला एडिट से एक आईडी हैं, नायला अब्दुल कादिर हैं, मोहम्मद मूसा हैं, सुफियान सागून हैं, मरियम ताहिर हैं, खदीजा इसहाक हैं आई गेस, और फिर नबीला एडिट्स ने आगे लिखा है। मोस्टली सब हमें अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पैगाम टीवी के बारे में मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जी, आप सबका शुक्रिया। मोहम्मद मूसा लिखते हैं कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर और आपकी पूरी टीम पर अपनी रहमतें बरकतें फरमाएँ, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। सुफियान सागून लिखते हैं नवीद भाई आप सब कैसे हैं, भाई मुफ्ती साहब को मेरा स्पेशल सलाम दें, माशाल्लाह आप सबको अल्लाह सलामत रखे, आमीन जी। स्पेशल सलाम आपको, वालेकुम अस्सलाम। और लिखते हैं माशाल्लाह पैगाम टीवी पर इसी तरह से रौनकें लगी रहें, आमीन जी, थैंक यू। मरियम ताहिर कहती हैं कि नवीद भाई मुफ्ती साहब के लिए सलाम, बहुत सारा सलाम, अल्लाह पाक अपनी अमान में रखें और अशा ज़ुल्हज्जा की बहुत मुबारक हो, प्यारे भाई अपनी दुआ में याद रखें, यकीन करें बड़े मज़े हैं, पैगाम टीवी हमेशा सलामत रहे जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और आगे खदीजा इसहाक लिखती हैं कि मुफ्ती साहब आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है, मेरी औलाद के लिए भी दुआ दें कि
5 وقت کی نمازی بن جائے ضرور دعا کیجیے گا. لیں جی مفتی صاحب سے بھی گزارش کرتے ہیں, دعا اللہ کر دیتے ہیں. اکبر. اللہ تعالیٰ جی بچوں کو پکا استقامت والا نمازی بنا دے, پکا مومن بنا دے. آمین. تو والدین کوشش بھی جاری رکھیں, تربیت بھی کرتے رہیں, بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے رہیں, ان کو نماز کے وقت ان کو مسجد کی طرف بگاتے رہیں, جی خود جائیں تو ساتھ لے کر جائیں لے کے والد جائیں. صاحب, تو انشاءاللہ بچے پکے نمازی ہو جائیں گے. میں دیکھتا ہوں جو والدین خود باقاعدگی کرتے ہیں نا, یہ اپنا نظامی صاحب, جی جی. حیرانگی ہوتی ہے جی جی کہ اتنے بچے جی. چھوٹے چھوٹے فجر کی نماز کے ٹائم پر والدین کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. عشاء کی نماز بھی انہوں نے مسجد میں پڑھی ہے, اور گپے شپے میں مارتے ہیں مسجد میں, جیسے اسلام پھرتا تو پیچھے جا کے بیٹھ کے کئی دفعہ بزرگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں, جی. لیکن وہ اپنی رونق میلہ لگا کے جاتے ہیں. تو عشاء پڑھ کر گئے ہیں, اور فجر کی نماز بھی وہ جماعت کے ساتھ. حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی کم عمر میں بچے اٹھ کیسے جاتے ہیں, فجر میں بھی اور عشاء میں بھی. عشاء میں بھی. تو لیکن وہ والدین کے ساتھ ماشاءاللہ آتے ہیں. جب والدین پابندی کریں تو بچوں کو خود بخود عادت ہو جاتی ہے. ٹھیک اور ہے. کئی دفعہ میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں کہ والد صاحب نہیں آئے, چچا بھی نہیں آیا, تو وہ ڈرائیور کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب گھر میں کوئی والدہ محترمہ بھی ہیں جی جو ڈرائیور کے ساتھ بھی بھیج دیتے ہیں. بھیج رہی. ٹھیک ہے جی. چند کمنٹس کے بعد میں آپ کو ایک یقین دہانی بھی دوبارہ ریمائنڈر بھی دوں گا ایک. اچھا جی, سفیان ساگون صاحب نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین. اور فیصل محمد یہ ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ میں بھی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو جناب ممبرشپ حاصل کریں, آپ کو کس نے روکا ہے, کیوں میاں عتیق صاحب؟ بالکل, اور یہ ابھی کال کریں اور ابھی کال کریں اور شامل ہو جائیں. نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے, 042-111-700-000, یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ابھی ڈائل کیجئے, مجھ سے بات کیجئے, ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی. آپ اس نمبر پہ جو کہ آپ کی ٹی وی پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, یہاں پہ رابطہ کیجئے فیصل صاحب, اور مجھ سے ڈائریکٹ بات کیجئے. میں باقاعدہ یہاں پہ اناؤنس کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ پیغام کلب کے ممبر بن گئے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے, زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن جو کہ بہت سارے میڈیمز میں کام کر رہا ہے, پانی کے حوالے سے کام کر رہا ہے, تعمیر کے حوالے سے کام کر رہا ہے, اور خیر کے لیے جہاں جہاں انسانیت کی ضرورت ہے, مدد کی, وہاں پہ کام کر رہا ہے. آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے بھی کوپ اپ کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. قربانی کے لیے جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بائی دی وے مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ آپ لوگ میرے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ یا کہیں پہ بھی مجھ سے رابطہ جب کرتے ہیں میسنجر پہ, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈونیشن بھیج رہے ہیں, آپ اس ڈونیشن کو یوز کیجئے. جناب میرا کوئی ادارہ نہیں ہے, میرا ادارہ پیغام ٹی وی ہے. آپ پیغام ٹی وی کو ڈائریکٹ بھیجئے, آپ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کو بھیجئے. یہاں پہ جو اکاؤنٹس ہیں, 2 ہمارے یہاں پہ اپوائنٹڈ گزٹڈ جو لوگ ہیں جو کہ اس ذمہ داری کو لے کے چل رہے ہیں. ایک ہے نعیم ناصف صاحب, دوسرے ہیں عاصم حفیظ صاحب. پروفیسر عاصم حفیظ صاحب اور نعیم ناصف صاحب, یہ دونوں زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جتنے بھی ڈونیشنز آ رہے ہیں, جو کوئریز ہیں, ان کا جواب بھی دیتے ہیں. اور آپ ان کے ذریعے پیغام ٹی وی کو یا زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کو اپنا جو بھی ڈونیشن ہے, وہ قربانی کی صورت میں ہے, یا پھر آپ اپنا کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں پانی کی صورت میں اس پروجیکٹ میں بھی, یعنی کہ آپ ایک اگر ہینڈ پمپ لگوانا چاہ رہے ہیں یا آپ سولر پمپ لگوانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سو مجھے آپ ڈائریکٹ ہی مائنس کر دیا کریں, ڈائریکٹ پیغام ٹی وی اور زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کو ڈائریکٹ رابطہ کر لیجئے. اچھا, اس کے ساتھ عشرہ ذوالحجہ میں جو نیکی کے کرنے کے کام ہیں, ان کو ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ خاص 10 دن ہیں جن میں سے 2-3 دن اب گزر گئے ہیں. تو ہمیں موقع غنیمت جاننا چاہیے, نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. وہ نیکی کا کام جس طرح میں نے زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بھی آپ کو پروجیکٹس بتائے ہیں, پانی کے حوالے سے ہوں, صدقہ کے حوالے سے ہوں, ابھی جیسے قربانی کا آگے چند ایک دن بعد ہم باقاعدہ شامل ہو جائیں گے عید الاضحیٰ میں, تو آپ اس کے لیے بھی اگر شامل ہونا چاہتے ہیں, پوری ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں, بڑے جانور کی, چھوٹے جانور کی, یا آپ کوئی حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, پورشن لینا چاہتے ہیں 7 حصوں میں سے, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لے جی, کمنٹس تو کافی زیادہ ہیں, لیکن چلے میں ان کو آج پہلے کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں, تاکہ میاں صاحب یہ نہ رہ جائے کہ 2 دن سے ہمیں موقع نہیں ملا. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, ایسے ہی ہونا چاہیے, بلکہ جو ناظرین ہمارے جڑے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, وہ تو بیچارے اسی میں ہوتے ہیں ہمیں کب ٹائم دیتے ہیں, ٹائم دیں گے. آپ اگر انہیں لفٹ ہی نہ کرائیں تو پھر ہمیں بھی لفٹ نہیں ہوگی. 2 دن سے میں نہیں کر سکا بیکاز وہ ہماری ایکٹیویٹی ایسی چل رہی تھی. میں کمپلیٹ کرتا ہوں جی. ممبرشپ کے حوالے سے بتا دیا, زین احمد کہتے ہیں کہ سلوٹ ٹو آل یور پیغام فیملی, وی سلوٹ یو جی,
کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی پیغام فیملی ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی پیغام کا بھی مقصد ہے۔ اچھا جی، فری حج عمرہ ایک آئی ڈی ہے، آئی ڈی بھی انٹرسٹنگ ہے اور پوچھا بھی انٹرسٹنگ ہے انہیں۔ بٹی صاحب کہتے ہیں کہ نیکسٹ عمرہ ٹکٹ کب دیں گے؟ میں بھی پیغام کلب ممبر ہوں، مجھے بہت شوق ہے۔ تو اس کا جواب آپ دے دیں۔ ہاں جی، نیکسٹ کی تو ڈیٹ تو کوئی نہیں فکس ڈیٹ ہوئی، announce لیکن نہیں کی۔ انشاءاللہ لازمی ہوگی ہوگی بالکل اللہ ہوگی۔ تعالیٰ آپ کی قسمت میں کر دے جی۔ ٹھیک ہے۔ لبنہ نور لکھتی ہیں، میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے شادی کے لیے وظیفہ کیا تھا اور اب رشتہ آیا ہے، کیا اب میں یہاں شادی کر لوں؟ یہ تو مفتی صاحب بتائیں گے۔ وظیفہ کرنے سے رشتہ تو آ گیا، لیکن یہاں پر کر لیں، یہاں پہ ہاں جی، اس کے لیے آپ کو استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی دے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ قاسم حسنین لکھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، قاری صاحب اور نظامی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ قاسم حسنین بائی دی وے ہمارے ریگولر لکھنے اور دیکھنے والے، ماشاءاللہ پتہ نہیں کہاں سے سوال ڈھونڈ کے لاتے ہیں یہ۔ تو آج پھر کچھ پوچھنے والے کہتے ہیں، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا اچھا بکرا یا بکری کہہ رہے ہیں، گوٹ کی قربانی میں 2 حصے ڈال سکتے ہیں؟ اگر گوٹ زیادہ مہنگی ہو تو کیا یہ کرنا جائز ہے مفتی صاحب؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے، چھترے، دمبے، یہ چھوٹے جانور ہیں، ان میں حصے نہیں ڈالے اور نہ ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ بڑے جانور اونٹ میں، بیل میں، گائے میں، اس میں آپ حصہ ڈال لیں، اور یہ جو بکرا ہے اگر استطاعت نہیں ہے تو نہیں کریں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ جی کل میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ ہر شخص پر واجب اور فرض کیا ہے، قربانی اس طرح سے واجب نہیں ہے، تو واجب ہے بھی نہیں، جی یہ سنت موقدہ ہے۔ اگر اللہ نے جیب اجازت دی ہے، استطاعت دی ہے تو کر لیں، اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہیں کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں، لوگوں کے طعنوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، جی لیکن اللہ کے ہاں آپ کوئی جرموار نہیں ٹھہریں گے۔ اگر نہیں استطاعت تو نہ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہیں تو آپ گائے میں شرکت کر لیں، آپ حصہ اونٹ میں ڈال دیں، شرکت کر لیں، portion حصہ ڈال لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مجھے تو نہیں لگتا وہ اس میں میرا کوئی چیز تھی۔ خیال تھا کہ کل پروفیسر صاحب اور رانا صاحب کی گفتگو سے شاید ایسا میسج گیا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قربانی واجب ہے۔ اچھا نہیں، قربانی واجب نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ ہر گھرانے پر ایک قربانی اللہ کے نبی نے کہا کہ کریں، ہر فرد پر نہیں واجب۔ یہ 2 چیزیں مکس ہو گئی ہیں اصل میں، لیکن وہ مجھے تھوڑا یاد ہے سا آپ انہوں نے میرا خیال ہے کہ وضاحت جب کی نا تو لوگوں کو زیادہ یہ میسج گیا کہ شاید مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ناز ہمیں لکھتی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مریم طاہر کہتی ہیں، نوید بھائی میں گرمی کی وجہ سے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھ دیتی ہوں اور اللہ کا ذکر بھی کرتی رہتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ادب و احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ دوپٹہ، بریک سے دوپٹہ ہوتا ہے گرمیوں میں، وہ اتنا بھاری تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ سر پر رکھیں۔ ادب کا، احترام کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن ننگے سر ذکر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، دروشی پڑھیں، اذکار کریں اور آپ کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ میاں صاحب بڑی دیر سے بیٹھے، میں ان کو شامل کروں گا، لیکن کمنٹ نہیں ابھی مجھے۔ میاں صاحب اجازت دے دیں میں 2-3 کمنٹ اور شامل کروں اگر آپ کہیں گے تو؟ بالکل۔ نہیں اگر آپ نہیں کہتے تو میں رک جاتا ہوں۔ نہیں جیسے آپ کہتے ہیں آپ کنٹینیو کریں۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں ڈاکٹر ناز لکھتی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، اللہ آپ کو خوش رکھے، پیغام ٹی وی میرے گھر کی رونق ہے الحمدللہ، سر میرے لیے دعا کروا دیں، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، آمین۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو نیک صالح فرمانبردار بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے، آمین آمین۔ سفیان ساگون لکھتے ہیں کہ نوید بھائی میں آپ کی بہن ہوں۔ او نا، آئی ڈی آپ کا میل والا ہے تو میں تو یہی بولوں گا۔ آگے جا کے لکھتی ہیں کہ نازیہ عالم ہے میرا نام، میری بہن خوش رہیے، آباد رہیے، خوش بخت رہیے۔ میرا امتحان ہو جاتا ہے کہ آئی ڈی میل ہو اور آگے ہماری کوئی بہن بیٹھی ہوں، تو میں اتنا تو نہیں جانتا، لیکن بہرحال اینی وے۔ عریفت شیخ لکھتی ہے کہ السلام علیکم نظامی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ پیغام ٹی وی کے سارے ممبرز کو میرا رب تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بہت شکریہ۔ لے جی تھوڑا سا پاز لیتے ہیں، میرے معزز مہمان بھی تو موجود ہیں نا، گفتگو ان کی طرف بھی لے کے جانی ہے، چند کمنٹس آتے رہیں گے، رونق لگتی رہے گی، ان کو پھر شامل کرتا رہوں گا۔ اچھا، چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے میاں عتیق الرحمان صاحب، اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، اسائنمنٹس آپ کی ڈیفرنٹ ہوتی رہتی ہیں، ریسرچ بھی آپ کرتے ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، پیغام ٹی وی کا مستقل حصہ ہے۔ ہم جیسے ابھی ٹرانسمیشن کریں اشرا ذو الحجہ کے حوالے سے، جب کسی ٹاپک پہ کوئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں، ہم اس پہ ریسرچ کر کے کویسچن ایئر بنا رہے ہوتے ہیں، تو کیا چیز سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھتے ہیں؟
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں نظامی بھائی، جو بھی کام ہم نے کرنا ہوتا ہے، ہمارا نقطہ نظر یا ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، اور دعوت وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور جو ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے وہ ہم نے آگے لوگوں تک پہنچانی ہے، اس کو حکمت کے ساتھ، اس کو دانائی کے ساتھ، اس کو موقع مناسبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی کام کے حوالے سے، کسی بھی پروجیکٹ کے حوالے سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں، خصوصاً پیغام ٹی وی، تو یہی بنیادی بات ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ ہم نے جو بھی کنٹینٹ لینا ہے، جو بھی سوالات تیار کرنے ہیں، جو بھی اس حوالے سے ایفرٹ کرنی ہے، تو اس کے اندر ایک تو دعوت کا نقطہ نظر ہو، اور پھر اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس میں موقع بھی بڑا میٹر کرتا ہے، جیسے یہ عشرہ ذی الحجہ ہے، تو اب اس میں ہماری سب سے پہلے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں ہم اپنے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں، تاکہ وہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ جو ہے وہ فائدہ سمیٹ سکیں، اور ایسے حالات میں کہ جب ان کے پاس موقع ہو آگے بڑھنے کا، نیک اعمال میں شامل ہونے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم برس رہا ہو، تو اس میں وہ اپنا حصہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ پائیں۔ اور تو یہ ساری ریسرچ، سارا جو بھی کنٹینٹ ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں مد نظر رکھ کے ہم پھر جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ اس کے لیے پھر قرآن بھی دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص واقعات کہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں، اور ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے رہنمائی بنتے ہیں، یعنی سارے ریفرنسز جوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تک بات پہنچتی ہے، یعنی مجھے سہولت دیتے ہیں ہمارے یہ بھائی، یہ انہی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ جی، ہم سب پیغام ٹی وی پہ جب کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے مستند قرآن و سنت کی جو صحیح شرعی رہنمائی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عتیق صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ نے رہنمائی کے حوالے سے بات کی، تو میں یہ بات لے آتا ہوں مفتی صاحب کی جانب۔ آج کے کرنے کے حوالے سے جو رہنمائی ہے مفتی صاحب، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی، جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کے نصیب میں اس سال کا حج تھا، وہ تو پہنچ گئے، تو جو نہیں پہنچ سکے وہ بھی کوئی محروم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی بہت سارے بڑے بڑے پیکج، سنہری موقع، گولڈن پیکج ان کے لیے بھی رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 3 4 حدیثیں بیان کروں گا، اگر آپ ٹائم دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں وقفے سے کرتا رہوں گا۔ اگر ایک ہی موقع پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں اکٹھا ہی پیکج بیان کر دیتا ہوں، نہیں تو پھر وقفے سے اکٹھا کمپریس کر کے کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، کیوں میاں صاحب؟ تاکہ زیادہ ایک جو ہے نا، وہ سب سے پہلی حدیث بہت خوبصورت فرمان ہے، اور بہت مختصر اور بہت کم وقت میں بہت کم خرچے پر حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی الغداۃ مع الجماعہ ثم جلس یذکر اللہ حتی تطلع الشمس فصلی رکعتین کتبت لہ کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ آمنہ کی لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 بار نکلے کہ مکمل حج عمرے کا ثواب ہے، مکمل حج عمرے۔ یار ہم کون ہیں؟ ہمیں یقین دلانے کے لیے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار فرما رہے ہیں کہ مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا اس بندے کو جو فجر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے 1 گھنٹے کے بعد، کوئی خرچہ بھی نہیں آیا اضافی، تو ٹائم بھی صرف 1 گھنٹہ، حالانکہ ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے جانا پڑتا ہے عمرے کے لیے جائیں تو 1 گھنٹہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، قرآن پڑھے اور اٹھ جائے 2 رکعتیں پڑھ کر، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 بار نکلا کہ اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا پیکج ہے سنہری، جو ہم ہر روز لے سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جو بندہ فرض نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کو مکمل احرام باندھے حاجی کی طرح کا اجر ثواب دیتے ہیں۔ جو لبیک لبیک کہہ رہے ہیں نا احرام باندھ کر، اس کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ،
اور جو چاشت کی اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جاتا ہے لا ینصب الا ایاہ، کوئی اور مقصد کے لیے مسجد نہیں جاتا، صرف یہی مقصد ہے کہ میں نے اشراق پڑھنی ہے، تو اس کو عمرے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا وَصَلَاةٌ فِي أَثَرِ صَلَاةٍ کتاب فی لا لغو بینہما کتاب فی علیین، اور اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اہتمام کرتا ہے، فرض نماز پڑھنے بھاگ بھاگ کر جاتا ہے اور درمیانے وقفے میں گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا تو نامہ مال علیین میں فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ اور تیسری حدیث میں اللہ کے نبی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، علیین کے بارے میں بھی بتا دے تاکہ بہت واضح ہو جائے گا۔ علیین جنتیوں کی روحوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اوہ یس، ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے، جنتی یعنی ان کا نامہ مال جنتیوں کے نامہ مال میں چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا، اللہ نے قبول کر لیا اس کا عمل۔ اور تیسرے فرمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد، جو صبح مسجد کی طرف جاتا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، دو مقصد لے کر گھر سے جاتا ہے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں اللہ کے دین کا کوئی مسئلہ سکھا کر آؤں گا یا خود سیکھ کر آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حاجی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تین بڑے بڑے پیکج، اور چوتھا پیکج جو سب کے لیے ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضی والباقیہ، کہ روزہ 9 ذو الحجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ جو بندہ ایک روزہ رکھ لے اللہ 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش عطا کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا گولڈن چانس ہے ہمارے پاس گناہوں کی معافی لینے کا، رب کو راضی کرنے کا، جنت پانے کا، اور حج عمرے جیسی عبادت کرنے کا اور ثواب لینے کا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کرے گا کون؟ جس کو اللہ توفیق دے گا۔ تو اللہ سے توفیق مانگیے، جی اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگیے اور ان نیکیوں کو کر گزریے، تو وہ حاجی حضرات جو بڑی مشقت پر گئے ہوئے ہیں بڑا طویل سفر کر کے، تو آپ کو گھر بیٹھے ڈیروں کے حساب سے ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ لے جی الحمدللہ ہم نے پوری بات مکمل کر کے اب آگے بڑھنا ہے، الحمدللہ، بجائے اس کے کہ ربط ٹوٹتا بات بیچ میں رہ جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فی عمرک۔ اچھا میاں عتیق الرحمان سے فرمائیے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ، اس کی عظمت کے کیا ہی کہنے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے پھر ہم گفتگو آگے لے کے چلیں گے۔ جی انتظامی صاحب، ایک تو یعنی آپ نے بیت اللہ کا نام لیا، خانہ کعبہ کا نام لیا، تو دل مچل اٹھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں لے جائے انشاءاللہ۔ اور جتنے بھی اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ موقع فراہم کرے۔ آمین آمین۔ اور یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر ہے کہ جو ہدایت کا مرکز ہے، جی، اور جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور پھر پوری دنیا کے ہدایت کے پیاسے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ وہ گھر ہے کہ جو بندہ جو انسان وہاں جاتا ہے حج کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ پھر جب آتا ہے وہاں سے تو یعنی ایسے سمجھیے کہ اس گناہوں سے وہ جیسے ایک بچہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے وہ حج، تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو بیت اللہ ہے، ایک تو اس کی یہ ایسے سمجھیے کہ روحانی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ایک عظمت عطا فرمائی ہے۔ ویسے ہی آدمی اگر اس کو دیکھ لے، بچے دیکھ لیں تو ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی، پہلے وہ چھوٹی چھوٹی دوربینیں ہوا کرتی تھیں، وہ حاجی وہاں سے لے کے آیا کرتے تھے، اس کے اندر وہ ایک ریل ڈالتے تھے اور اس میں وہ نظر آتا تھا کہ حاجی جو ہے وہ بیت اللہ میں کیسے طواف کر رہے ہیں، کیسے بوسے لے رہے ہیں، کیسے حجر اسود اور وہ سارا، یعنی تو اس وقت بچے اس کو دیکھنے کے لیے یعنی جس گھر میں وہ ہوتی تھی تو اس گھر میں جایا کرتے تھے۔ یہ شوق کا عالم ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن، وہ یعنی اس کا بچہ چھوٹا بھی ہو تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں پہنچ جاؤں۔ اور پھر وہاں ماشاءاللہ اب تو انتظامات اس قدر وسیع ہو گئے ہیں اور پھر اس کی وسعت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جگہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو ایک بڑا یعنی شاندار تعمیراتی سٹرکچر ہمیں وہاں نظر آتا ہے۔
پھر سہولیات پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یعنی جہاں ایسے سمجھیے کہ روحانی حوالے سے وہ ایک مرکز ہے, وہاں تعمیرات کا بھی ایک بڑا شاہکار ہے, وہاں مومنین کے شوق کے حوالے سے بھی ایک بڑی مرکزی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بیت اللہ کے حوالے سے ایسے سمجھیے کہ جب آدمی اس جانب غور کرتا ہے تو بڑا جو ہے وہ دل کے اندر ایک بارفتگی پیدا ہوتی ہے, اور ایک ایسا اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ وہ لمحہ آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی طرح وہاں لے جائے, ہم اس کے حضور وہاں گڑ گڑائیں, سجدے کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور پھر جو ہے وہ اس سے یہ التجا کریں, یا اللہ تیرے گھر میں آ کے بیٹھ گئے ہیں تو اب ہمارے لیے ایسے اسباب اور وسائل پیدا فرما کہ ہم یہاں آتے جاتے رہیں. ویسے تو یہاں بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہاں جا کے اس کے گھر میں اور اس کے بیت اللہ میں جا کے وہاں سجدہ ریز ہو کے آدمی جو ہے وہ یہ دعا کرے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایک الگ ہی. اس بات کو سیکنڈ کروں گا میاں صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تو جانے کی تڑپ ہوتی ہے, جب دیکھ لیتے تو پھر بار بار آنے کی تڑپ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے, ہم بار بار جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی بتائیں, آپ بتائیں. اللہ اکبر. آپ بیان کر رہے تھے میاں صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھائی, بیت اللہ کی عظمت, رفت, شان, مقام. تو اس بیت اللہ کی شان اور مقام کے تو کیا ہی کہنے ہیں. یہ جو تڑپ میاں صاحب بیان کر رہے تھے وہ کیا ہے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا تھا. اللہ نے اپنے ابراہیم خلیل سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق. میرے ابراہیم تو اعلان کر دے دنیا کے ہر کونے سے اسپیشل تیار شدہ سواریوں پر بیٹھ کر بھی لوگ آئیں اور پیدل بھی آئیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ میری آواز ایک پہاڑ کراس کر جائے گی, 2 کر جائے گی, دنیا میں کہاں پہنچے گی. تو اللہ نے کہا میرے محبوب آواز لگانا تیرا کام ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. تو وہ آواز جہاں جہاں پہنچ گئی ہے وہاں دل تڑپتے ہیں. اور اس بیت اللہ کی عظمت اور رفت تو یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اے بیت اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا بلند مرتبہ ہے, اور تیری خوشبو بھی کتنی پیاری ہے. اور یہ تو وہ بیت اللہ ہے, اس کے مقام اور مرتبے کو ہم کیا بیان کریں گے. جس بیت اللہ کی وجہ سے اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن والا قرار دیا, لوگوں کی ہدایت کا مرکز بنایا, اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے رہے رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. تو یہ شہر زمانہ قدیم سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت چاروں طرف ڈاکہ زنی ہوتی ہے, لوٹ مار ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, لیکن یہ شہر امن والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے خلیل نے جب پھلوں کے لیے دعا کی کہ پھلوں سے رزق دو, تو وہ پھل جو ہم پاکستان دیکھ بھی نہیں سکتے, وہاں پر سٹوروں پر آم پڑے ہوتے ہیں اور بے موسمے پڑے ہوتے ہیں. سارا سال پھل, ہر طرح کا پھل وہاں پر سٹوروں میں بہت ہائی کوالٹی پڑے ہوتے ہیں, زبردست کوالٹی کی, نکمی کوالٹی بھی نہیں, بہترین. اور پھر آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں, بھی آپ چن کے ڈال لیں اپنے شاپر میں جو بھی ڈالنا ہے. تو ایسی اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں ان شہر کے لیے, اور اس کی حرمت اور اس کی عظمت خود اللہ رب العزت نے مقرر کی ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا بلد حرام حرمہ اللہ الی یوم القیامہ. یہ بلد حرام ہے, حرمت والا ہے, یہاں لڑائی جھگڑا, قتل و غارت, ایک دوسرے کو دکم پیل بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شکاری جانور چر رہا ہو, کبوتر ہیں, کبوتر چوک مشہور ہو گیا ہے. ہاں جی, کبوتر کھا رہے ہیں دانا, کوئی ان کو شی کر کے اڑاتا بھی نہیں, بلکہ بڑے پیار سے جا کے دانے ڈال رہے ہوتے ہیں. تو شکار کا کوئی جانور نظر آ جائے اس کو ڈرانا بھی نہیں. حتیٰ کہ اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ کانٹے دار جاڑی کے کانٹے بھی نہیں کاٹنے. اللہ اکبر. اور اگر کوئی گم شدہ چیز مل جائے تو خبردار وہاں سے ہلنی نہیں چاہیے, وہیں پڑی رہے. ہاں اگر آپ اعلان کرنا چاہتے ہو پورا 1 سال آپ اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کی نیکی کمانا چاہتے ہو تو پھر اٹھاؤ, وگرنہ وہیں رہنے دو. یہ بلد حرام ہے, حرمت والا شہر ہے. اور نظامی بھائی آپ یقین کریں کہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں دونوں جگہ ایک بہت بڑا سٹور ہے. مسجد نبوی والا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو چیز آپ کی گر گئی ہے نا وہ کوئی بندہ گھر نہیں لے کے جاتا,
وہ مسجد میں جا کر جمع کراتا ہے، اور مسجد میں جتنا یہ ہمارا ہال ہے نا، اس سے بڑا ہال ہے جہاں چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر نمبر لگے ہیں، آپ نے لے جا کر دلو جناب مجھے یہ موبائل ملا ہے، آپ نے کہاں سے لیا، کہاں ملا ہے، اس کی ساری چیزیں ڈیٹیل لکھ کے وہ رجسٹر میں رکھی جاتی ہیں اور وہ پاکٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ حاجی صاحب آتے ہیں جی میرا موبائل گم ہو گیا جی، کس کلر کا تھا، کس کمپنی کا تھا، وہ ساری ڈیٹیل چیک کر کے پاکٹ میں سے لا کر، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پاکٹ سونے کے زیورات سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ ہے حرمت، حرمت یہ ہے عظمت اس شہر کی، یہ ہے مقام کہ گری ہوئی چیز بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جہاں ہے وہیں رہنے دو، نہیں تو اٹھا کر سیف کر کے آؤ، ٹھیک لوگوں تک پہنچاؤ۔ ٹھیک ٹھیک۔ لیں جی کچھ کمنٹ ہیں، ہمیں ماجد اور ساجد ساجد اکٹھا ہی دو نام رکھ لیے میرے خیال میں، دو بھائی ہوں گے، ہو سکتا ہے یا والد کا نام ہو ساجد، آگے ماجد ساجد لکھا انہوں نے لکھا جی کہ بھائی میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی گھر آ کر سلام کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں نماز میں، یا ہم نماز کے بعد اس کا جواب دیں گے؟ نماز کے دوران ادب یہ ہے کہ آپ ہاتھ کے اشارے سے، ادھر میری طرف دیکھیں، یہ اشارہ ہے سلام کے جواب، زبان سے نہیں کہنا وعلیکم السلام بیٹے تشریف رکھے میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، ایسے نہیں کہنا، یہ نہیں کر سکتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس طرح ہاتھ کے ساتھ یہ اشارہ ہے کہ وعلیکم السلام، اچھا اچھا، یا ایک انگلی ایسے کر دیں وعلیکم السلام، اچھا، سلام کرنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ میرے سلام کا جواب آ گیا ہے، اور نمازی صاحب کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ میں آ چکا ہوں یا میں آ گیا ہوں، تو بس اتنا ہی شریعت نے اجازت دی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کرام اللہ کے نبی کو سلام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نماز کے دوران جواب دیتے تھے۔ جب ہجرت حبشہ سے واپس آئے نا صحابہ کرام، تو آ کر اللہ کے نبی کو بڑے شوق سے سلام کیا، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور زبان سے جواب نہ دیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہے کہیں، ہم نے سلام کیا جواب نہیں دیا؟ تو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کی نماز ہے، اس میں اب قرات قرآن، اللہ کی تسبیحات اور تعظیم کی جائے گی اور دنیاوی کلام نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں پھر وہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پر روک دیا کہ اب آئندہ سے کلام نہیں کرنی، تو کلام کی بجائے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ نبیلہ ایڈٹس پوچھتی ہیں کہ آج خواب بتائیں گے؟ نہیں جی، انفارچونیٹلی آج نہیں بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں خواب دیکھتے رہیں، میں وہی کہہ لیں، آپ خواب دیکھتے رہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بتا نہیں سکتے۔ وہ ہاشم یزمانی صاحب جب آئیں گے تو انشاءاللہ، ویسے تو پچھلے 2 دنوں سے ہمارے ساتھ تھے، تب آپ نے نہیں پوچھے، یا شاید آیا آج شاید پوچھ رہے ہو لیکن ہم شامل نہیں کر پائے ان 2 دنوں میں۔ اینی وے، آج ہاشم یزمانی صاحب نہیں ہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئیں گے تو ضرور شامل کریں گے۔ عریفت شیخ ہمیں کہتی ہیں کہ میرا رب تعالیٰ شیخ محترم مفتی اشرف بھٹی صاحب کو اور قاری صاحب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھیں، آمین۔ آپ کو یہ دونوں مہمان نظر آئے ہیں؟ میاں صاحب بھی موجود ہیں، میں بھی موجود، ہمیں بھی دعائیں دے دیں، ہم بھی شامل میں نا مجھے ایمرجنسی شامل کیا ہے نا، تو شاید دعا بعد نہیں، لیکن میاں صاحب وہ ہم دیکھ تو رہے ہیں نا لائیو، وہ لائیو دیکھ کے ہمیں کمنٹ کر رہی ہیں۔ نہیں اصل نا آپ پریشان نہ ہوں، جی جی، اس بہن نے ایک صحابی رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے VIP دعا دی ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا کر رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر معنا احدا، جی، اے اللہ مجھے اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما دے، تیسرے بندے کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور آپ نے صحابہ سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ کیا دعا مانگی کیا ہے دعا یہ؟ مانگی؟ اللہ کے نبی آپ کے لیے اور اپنے لیے VIP خاص Special دعا کی، مانگی۔ اسپیشل دعا کی۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعا، تم نے اللہ کی وسیع رحمت کو بڑا محدود کر دیا ہے، اگر تو کہتا کہ اللہ سب کو معاف کر دے تو تیرا کیا جانا تھا، تو آپ نے 2 بندوں کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ۔ جب کوئی مسلمان کہتا ہے نا کہ اللہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو معاف کر دے، تو اللہ دنیا میں موجود ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک ایک نیکی دعا کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ جتنی مرضی نیکیاں لے لیں، اتنی بڑی نیکیاں، کروڑوں نیکیاں آپ چند لمحوں میں لے سکتے ہیں، تو اس لیے اس بہن عریفت کو کہیں کہ آئندہ سے سب کو دعا دے دیا کریں، کہیں آپ ذرا ڈائریکٹ کریں، ٹی وی ادھر کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں آپ ڈائریکٹ، سب کو دعا دیں، سب تو کو اللہ دعا تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا،
ٹھیک اور آپ کی دعا سب کو مل جائے گی تو وہ واپسی میں آپ کو دعائیں دیں گے. اس لیے یہ وی آئی پی دعا دینے کا رواج جو ہے نا ختم کرنا چاہیے. ویسے ہماری اچھی بہن ہے یہ ہمیں روٹین میں لکھتی ہیں, دیکھتے ہیں, پیغام ٹی وی سے محبت کرتی ہیں. اچھا میاں صاحب, میاں عتیق الرحمان صاحب, مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جو نمازوں کے ثواب کے متعلق بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جی نظامی صاحب, یعنی جو بھی آدمی وہاں جاتا ہے تو ایک تو اس کی کوشش ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں نمازیں زیادہ سے زیادہ ادا کروں, اور پھر وہاں جو آدمی نماز مسجد حرام میں ادا کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے 1,00,000 نماز کے برابر اجر ملتا ہے. اچھا یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ 1,00,000 نماز وہ کوئی آدمی تھا نا, تو اس کو کسی نے کہا جی پاکستان میں وہ حج کر کے آ گیا کہ جی حاجی صاحب نماز نہیں پڑھتے, تسی جدوں دہائی تے آئے ہو تے نماز پڑھو. وہ کہندے مولوی صاحب تسی کنیاں نمازاں پڑھیاں نے, کنی پڑھدے ہو؟ انہوں کہا جی میں دن دے وچ 5 پڑھدا تے مہینے دے وچ پورے مہینے دیاں جمع کر لو. انہوں نے کہا میں اتنے نماز پڑھ کے آیا, وہ لاکھ دا, پہلے تو میری لاکھ تک تو پہنچ. اللہ تو یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1,00,000 کا نماز کا وہ اجر عطا فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ اکاؤنٹنگ میں لا کے باقی نمازیں چھوڑ دیں. تو نمازیں باقی بھی پڑھنی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم اور فضل ہے کہ جو وہ اپنی رحمت سے ادا کرتا ہے. اور پھر اسی طرح مسجد قباء جو ہے وہ جو آدمی وہاں جاتا ہے وضو کر کے اور وہاں جا کے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عمرے کا جو ہے وہ اجر سے نوازتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو آدمی یعنی زندگی میں 1 بار یا 2 بار جانا ہوتا ہے حج یا عمرے کے لیے, تو جو بھی وہ جاتا ہے, اور ایک تو یہ کہ آدمی وہاں جاتا ہے تو ایک وہ سارا منظر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور سب سے یعنی پہلے آپ نے وہاں ایک مسجد کی تعمیر فرمائی, وہاں نماز پڑھی, تو ایک وہ سارا سین, سارا منظر, وہ ایمان افروز حالات وہ سارے ذہن میں آ جاتے ہیں. اور پھر ساتھ آدمی اگر وہاں جو ہے وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عمرے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی زندگی میں معمول مبارک یہی تھا, آپ ہفتے میں 1 بار جو پیدل چل کر بھی آ جاتے تھے مدینہ منورہ سے, اور سواری پر بھی آپ تشریف لے آیا کرتے تھے مسجد قباء میں, اور یہاں آ کے نماز ادا کیا کرتے تھے. اور پھر یہ وہ مسجد ہے جس کا قرآن کریم میں بھی اس انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقویٰ. ویسے تو تمام جتنی بھی مساجد ہیں وہ ساری تقوی کی بنیاد پر ہی تعمیر کی جاتی ہیں تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے, نمازیں ادا کی جائیں, عبادات کی جائیں, وہاں ذکر و اذکار اور تلاوت اور دیگر نیک اعمال سر انجام دیے جائیں. لیکن اس کا بطور خاص اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کر کے اس کی اہمیت کو 2 چند کر دیا ہے, لمسجد اسس علی التقویٰ. تو اس حوالے سے بھی یہ بڑی جو ہے وہ ایسے سمجھیے کہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے جو آدمی وہاں جاتا ہے. اور پھر اسی طرح مسجد نبوی, اس کے تو کیا ہی کہنے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری مبارک مسجد ہے کہ جس میں آپ بذات خود نماز ادا کروایا کرتے تھے, نماز پڑھایا کرتے تھے. آدمی جب یہ سوچتا ہے نا کہ میں اب اس جگہ پر آ گیا ہوں جہاں ہمارے پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر امامت فرمایا کرتے تھے, لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے, لوگوں کو نماز کروایا کرتے تھے, وفود آ کے وہاں ملتے تھے, تو آدمی کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے کہ میں کس جگہ پر آ گیا ہوں. ایک طرح سے رکت طاری ہو جاتی ہے, اور پھر ایک جو ایمان والا ہے اس کے دل کے اندر والہانہ پن جو ہے وہ آ جاتا ہے, اور پھر اس کا شوق مزید بڑھتا ہے کہ میں یہاں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمازیں ادا کروں. اور 40 نمازیں جو وہاں ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ خصوصی جو ہے وہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے نوازتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں لے جائے, پھر وہاں نمازیں پڑھنے کا اللہ ہمیں موقع بھی دے, اور پھر اس موقع سے جو ہماری ایمانی کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے, جو ہماری روحانیت کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اللہ وہ بھی دے کے ہمیں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے. آمین آمین. ایک کالر ہیں جنہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ علی صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں لاہور سے. جی فرمائیے. ہاں جی, ایک تو پہلے یہ کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہمیشہ سے ہی اچھا ہے, اور آپ بہت سے کالر سے یہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے پیغام سے کیا سیکھا.
اچھا آج میرے کویشچن کرنے سے پہلے ہی آپ نے خود ہی بتا دینا ہے اس کا مطلب ہے؟ میں نے خود ہی بتا دینا ہے کہ پیغام چینل سے ہم نے زندگی کی اتنی جسے کہتے ہیں ڈیٹیل میں جو چیزیں جو کہ ہم مائنیوٹلی جن کو ہم پوچھتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی کوسچننگ ہو جاتی ہے اور ہمیں وہاں سے نالج مل جاتی ہے. جیسے ابھی ایک خاتون نے پوچھا تھا محترمہ نے کہ دوپٹہ ہم اتار کے تو کر لیں عبادت, تو یہ چیز میں بھی فیل کرتی ہوں کہ گرمی بہت ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھیں جو چیزیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں وہ پیغام چینل ہمیں سنا دیتا ہے. الحمدللہ. اصل میں جسے کہتے ہیں نا زاویہ بدل گیا ہے پیغام چینل کو. الحمدللہ. اصل میں عظمیٰ علی صاحبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ ان کے دلوں کے حال جان رہے ہوتے ہیں. آپ کو اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے وہ آپ تک اس کا جواب پہنچا دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو جواب ملتے ہیں. خوش رہیے, آباد رہیے. کوئی خاص چیز اور پوچھنا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی کوشچن, جی بالکل کوشچن میں نے کرنا تھا کہ یہ پیغام چینل پہ 2-3 دن پہلے سنا تھا کہ ایک قربانی پوری ایک فیملی کے لیے کفایت کر جاتی ہے. جی ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اب میرا بیٹا اور بیٹی الحمدللہ دونوں جاب کرتے ہیں, تو دونوں مل کر اگر ایک بکرا خرید لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا, دونوں ہی مطلب شیئر کر لیں اگر. اچھا یہ بھی کل ہی ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے اور اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی. شیئر ہو جی میں ابھی آپ کو نہیں, مجھے تھوڑی کنفیوژن ہوئی ہے, اس میں اتنی ڈیٹیل تھی کہ وہ کبھی مطلب لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی نہیں, میں تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی. آپ بالکل کنفیوز نہ ہو, اب آپ کی لائیو کال بھی مل گئی ہے, ہم آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں دعا میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. جی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب پیغام ٹی وی جس مقصد کے لیے کامیابی دو جہاں کی, ہمارا جو سلوگن ہے پیغام ٹی وی کا, اس پہ ہم پریکٹیکل کوشش کر رہے ہیں. کتنی ہو رہی ہے, کیسی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. بہرحال ہم کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن جب ایک ایسی کال آتی ہے, کمنٹ آتا ہے, تو دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ کہیں نہ کہیں قبولیت تو ہو رہی ہے. کم ٹو دا کویسچن, میں جواب لیتا ہوں جی مفتی صاحب سے. تھینک یو. جی ہماری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ کیا بہن اور بھائی دونوں مل کے ایک قربانی کر لیں؟ جی اگر تو وہ بڑی قربانی لیتے ہیں بیل کی, اونٹ کی, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بکرا لیتے ہیں شیئرنگ کر کے, تو پھر اس کا حال یہ ہے کہ وہ والد صاحب کو دے دیں پیسے اپنے, والد صاحب قربانی لائیں اور اپنی پوری فیملی کی طرف سے قربانی کریں, ثواب صاحب کو مل جائے گا. اور اگر والدہ کرنا چاہ رہی ہیں تو والدہ کو وہ پیسے پکڑائیں جو شیئر کیے بچوں نے کمائے ہیں, لا کے والدہ کو دیں, والدہ قربانی خریدیں اور قربانی کریں اپنی طرف سے اور سب کو ثواب میں شامل کر لیں. تو یہ پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ شیئر کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آدھی ہماری قربانی ہے, تو پھر وہ قربانی درست نہیں ہوگی, کیونکہ بکرے میں شیئرنگ نہیں ہے. البتہ وہ پیسے آپ والد کو دے دیں, والدہ کو دے دیں, اور وہ اپنی طرف سے قربانی کرے اور اپنی اولاد کو ثواب میں شامل کر لے, تو وہ سارے قربانی سب کی طرف سے ہو جائے. یہ جو نقطہ مفتی صاحب کہہ رہی ہے سمجھنے کی بات ہے, اور جو ہماری بہن نے کویسچن کیا وہ بڑا ویلڈ ہے. یہ بہت سارے گھروں میں اس طرح سے ہی ہوتا ہے. اب آپ نے جو مفتی صاحب کہا نا, گھر کے سربراہ کی طرف سے اگر وہ قربانی ہو جائے گی تو وہ ایک خاندان کے لیے کفایت پورے خاندان, بچوں کی طرف سے بھی, بیوی کی طرف سے, سب کو ثواب مل جائے گا. جی, اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ اگر دونوں بہن بھائی مل کے, بیٹا بیٹی مل کے وہ رقم اپنے والد محترم یا والدہ محترمہ کو دے دیتے ہیں, تو ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی, بلکہ وہ پورے خاندان کے لیے پورا ثواب آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک چیز میں میاں صاحب نے, ہمارے بھائی نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے, اس میں ایک چیز تھوڑی سی میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی میاں صاحب نے فرمایا کہ جو بیت اللہ میں پڑھے نماز تو 1 لاکھ نماز کے دیگر مسجدوں میں پڑھی ہوئی 1 لاکھ نماز کے برابر ہے. نہیں, برابر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل, یا فرمایا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ, کہ میری اس مسجد نبوی میں پڑھی ہوئی نماز دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی 1000 نمازوں سے افضل ہے, بہتر ہے, برابر نہیں. وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ, اور مسجد حرام میں پڑھی ہوئی ایک نماز دیگر مساجد میں پڑھی ہوئی 1 لاکھ نمازوں سے افضل ہے, اعلیٰ ہے, بہتر ہے, برابر نہیں. بس اتنی سی چیز ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, جب بڑے موجود ہوتے ہیں نا, تو بڑے تو ہمارے عتیق بھائی بھی ہیں, لیکن جو چیز واضح کرنے والی ہوتی ہے اس کو واضح کر دینا بہتر ہے. آلدو کہ ان کا مقصد یہی تھا بتانے کا, لیکن اس طرح سے واضح کرنا ضروری تھا.
تو یقیناً وہ بات سمجھ میں لگی. لے جی, ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں, لیکن ہم ابھی شکریہ ادا کریں گے اپنے پیارے بھائی حافظ ابو سفیان سوری صاحب کا. حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں, خوبصورت پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں عزتوں سے نوازیں. جبکہ معزز مہمان ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں, ٹرانسمیشن جاری ہے, ہم جا کہیں نہیں رہے, ایک وقفہ لے رہے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ ہے ضروری ہے, ہمارے اسپانسرز بھی ہیں. سو ملتے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. لبیک اللہم لبیک. ٹرانسمیشن میں ہمیں مزید کچھ معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمدونات کے لیے حافظ انعام الہی عابد صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کیسے. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں صوبائی خطیب محکمہ اوقاف پنجاب مفتی محمد عمران حنفی صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے جی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا. فرمائیے گا کہ حرمین شریفین سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں دعوت دی. ایک دفعہ پہلے بھی میں حاضر ہوا تھا. آپ کا یہ سارا سسٹم, یہ تعلیمی نظام دیکھ کر مجھے کل بھی خوشی ہوئی ہے. ماشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ خیر. حرمین شریفین سے ہماری جو محبت ہے وہ محض جذباتی نہیں, ہمارے ایمانی محبت ہے. جذبات تو بندے کے کسی چیز پہ ابھر جاتے ہیں اور ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں. ایمان ایک انسان کی ضرورت ہے, اور ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ایمانی ہے. اس روح زمین میں سب سے مقدس, پیاری, محبوب جگہ وہ حرمین شریفین طیبین ہے. کعبۃ اللہ ایمانوں کا مرکز ہے, دنیا کی توجہات کا مرکز ہے, روحانیت کا مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر سب سے پہلے اسی گھر کو بنایا, اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ اے اللہ, میں نے یہ گھر تو بنا دیا ہے, اب لوگوں کی توجہ ادھر کر دینا. تو آپ دیکھ لیں, کوئی بندہ امیر ہے یا غریب ہے, آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ نے حج عمرے کے لیے جانا ہے, کہے گا میں جانا ہے. لگن سب کی ہوگی, سب کی جانا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس گھر کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے, خالی جسموں کے ساتھ نہیں ہے, قلبی تعلق ہے. ٹھیک ہے, تو بندے کا فوراً ذہن ادھر جاتا ہے کہ میں نے حرم میں جانا ہے. جی. تو کعبۃ اللہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے, ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی جائے ولادت ہے. اور اس وقت اس گھر سے جو بندہ پیار کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ایمانی تقاضے پورے کر رہا ہے. تو ہم حرم کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں ایمانی تقاضے کے مطابق فطرتاً کرتے ہیں, اس کا فطرت سے بھی تعلق ہے. اس لیے ہماری بحمد تعالیٰ اعلانیہ محبت کعبۃ اللہ کے ساتھ, مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ کے ساتھ ہماری محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی توجہات کا مرکز بنایا ہے, رب کی رحمتوں کا مرکز ہے, ایمانی تقاضوں کا مرکز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دو کمنٹس میں شامل کرتا ہوں, پھر اور گفتگو آگے لے کے چلیں گے. فری حج عمرہ پوچھتے ہیں, میرے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ میرے بچوں کے لیے, میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں میرے بچوں کو. ہم یہ دعا کرواتے ہیں خاص طور پہ. اللہ تعالیٰ جی ان کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دے, لیکن صدقہ جاریہ بنانے کے لیے والدین کو خود بھی کوشش کرنی پڑے گی. جی. پہلے ان کو قرآن و سنت سکھائیں, ان پر عمل کرنے والا ان کو بنا دیں, تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. ایمان و توحید آئی ڈی لکھتے ہیں کہ نوید بھائی کیسے ہیں آپ, اور مفتی اجمل بھٹی صاحب کیسے ہیں, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھیں, آمین. جی بہت شکریہ, آمین. ڈاکٹر ناز لکھتے ہیں, سر جس طرح رمضان المبارک میں نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے, کیا اسی طرح عشرہ ذوالحجہ میں بھی نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے؟ یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت پھیل چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا, جی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل جی 10 گنا تک تو اجر ثواب اللہ تعالیٰ ہر کو دیتا ہے, اور 10 گنا کے بعد 700 گنا تک بڑھاتا ہے اس کے اخلاص کو دیکھ کر, اس کے جذبے کو دیکھ کر, اس کے شوق کو دیکھ کر, اس کو رب کے ساتھ تعلق کو دیکھ کر 700 گنا تک ہر عمل کا ثواب پورا سال بڑھتا ہے, رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور 700 گنا کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء,
اللہ 700 گنا سے بھی زیادہ کسی کو دینا چاہے تو دیتا ہے. اس بندے کی اپنی محبت، اپنا شوق، اپنی لگن، اس کا اخلاص، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. جی تو یہ رمضان کے ساتھ خاص کرنا، اور یہ جو مشہور ہے کہ نفل جو ہیں وہ فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل درست بات نہیں ہے. نہیں ہے. اس سلسلے میں جو کوئی روایت ہے وہ تو ضعیف ہے. تو جو عمل کا ثواب بڑھانے والی بات وہ تو قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور یہ سارا سال ہی ہے. اور ان 10 دنوں میں چونکہ نیکیوں کا اجر و ثواب اور بھی بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اور بھی زیادہ رکھنی چاہیے اور ذوق اور شوق سے نیکیاں کمانی چاہیے. ٹھیک ہے میاں تقی الرحمان صاحب، حرمین شریفین کا سفر اور جو حاضری ہے اس کے لیے ایک مسلمان کی جو بنیادی نیت ہے، ویسے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ جائیں، لیکن کچھ ضرورت بھی ہے، کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو پورا کرنا چاہیے. نیت اور قلبی کیفیت جو ہے وہ ہونی کیا چاہیے اصل میں؟ جی نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ تم حج اور عمرہ مکمل کرو. اور جیسے آغاز میں ڈاکٹر ابن بٹی صاحب وہ بھی فرما رہے تھے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے جواب میں پھر جنہوں نے لبیک کہا تو سب جو ہے ان کے دل مچلتے ہیں، جاتے ہیں. تو ہر ایک کا وہاں یعنی اس جانب جانا، ان کی جانب لگاؤ، اور جیسے ابھی مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کا تقاضا ہے. دوسری بات کہ آدمی کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. حدیث کی کئی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. تو جب بیت اللہ میں جانا ہے تو وہاں نیت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنا اور اسی کی جانب متوجہ رہنا، یہ ہمارے ایسے سمجھیے کہ ایمان کی بھی ضرورت بن جاتا ہے. اور ایسی کیفیت ہونی چاہیے اس وقت کہ آدمی اللہ کے دربار میں جا رہا ہے تو ایک اس حوالے سے ایک تو اللہ کا شرم اور حیا وہ بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دل کی کیفیت. میں دیکھ رہا تھا کہ زین العابدین، سیدنا زین العابدین، ان کے حوالے سے کہ وہ جب یعنی احرام باندھا کرتے تھے نا، تو اس کے لیے اس کے بعد جب وہ لبیک کہا کرتے، یعنی ہمارے اسلاف میں سے ہیں، تو ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا. کیفیت بڑی جو ہے نا وہ رقت والی ہو جاتی تھی اور بڑی مشکل صورتحال میں ہو جاتے تھے. کیوں؟ ان سے پوچھا کسی نے کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ لبیک، تو میں جس ذات کو لبیک کہہ رہا ہوں تو وہ اس ذات کا جب میں سوچتا ہوں، یعنی اللہ رب العالمین کو جب میں سوچتا ہوں تو ایک دم سے جو ہے وہ میری کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں ہم کہاں. اور اگر اس ذات نے کہہ دیا لا لبیک تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ تو ہمیں نیت خالص اللہ کے لیے کر کے وہاں جانا چاہیے. اور جب ہم لبیک کہتے ہیں تو ہمیں یہ اس وقت یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کس ذات کو لبیک کہہ رہے ہیں. تو جب آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات ہو نا کہ میں اپنے خالق اور مالک کو اور پوری کائنات کا جو پالنہار ہے میں اس کو لبیک کہہ رہا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی پھر جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور پھر اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کو بھی خالص کرنا چاہیے اور اپنی کیفیت کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے اس طرح کرنا چاہیے، اور پھر ہی ایمان کی لذت اور مٹھاس جو ہے وہ صحیح معنوں میں معلوم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب فرمائے گا، حجر اسود کی جب ہم بات کرتے ہیں، جنت سے آیا ہوا پتھر، اس پتھر کی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ اس پتھر کی بڑی فضیلت ہے. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ جنتی پتھر ہے اور دنیا میں ہے، اور ہم اس جنت کا نظارہ دنیا میں کرتے ہیں. جی. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اس پتھر کو لایا گیا اور پھر اس کو تعمیر کعبہ کے بعد کعبۃ اللہ کے اندر چسپاں کیا گیا، اور جب یہ آیا تھا اس کا رنگ سفید تھا، اور گناہ گاروں نے چوم چوم کے اپنے گناہوں کا جب کفارہ ادا کیا تو اس کا رنگ اب سیاہ ہو گیا ہے. اور یہ ایک ایسا کمپیوٹر ہے کہ کل قیامت کے دن ہر اس بندے کے بارے گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کو چوما تھا، اور کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے محبت سے چوما تھا. تو اس کے حق میں یہ گواہی دے گا، شہادت دے گا، اور اس کی یہ شہادت، اس کی یہ شفاعت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اس لیے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چومیں. اب رش کی وجہ سے چوم نہیں سکتے. آج ضعیف بندے، خواتین اس کو نہیں چوم سکتی رش کی وجہ سے. میں ایک دفعہ حج پہ گیا، عمرے پہ گیا، میں نے بڑی کوشش کی،
حالانکہ نوجوان تھے لیکن نہیں چوم سکے, ہاتھ لگ گیا. لیکن وہ استلام والی جب ہم سنت ادا کرتے ہیں نا تو حکماً یہ چومنے میں آ جاتا ہے. اس لیے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک جنت کا نظارہ ہم مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے چلے, یہ بھی دل کو ایک تسلی ہے, سکون ہے کہ اگر آپ چھو نہیں سکے, چوم نہیں سکے, اگر آپ نے اس طرح کر لیا تو چلے وہ بھی قبولیت میں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے, ڈاکٹر ناز لکھتی ہیں کہ اچھا ان کا تو شامل کر لیا, ایمان و توحید آئی ڈی ہے. میرا سوال ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگنا درست ہے؟ نماز کے فرض نماز کے بعد دعا مانگنا درست ہے؟ دعا تو ہر وقت مطلوب ہے جی. ہم تو فقیر ہیں اپنے رب کے در کے, ہمیں تو ہر لمحے دعا مانگنی چاہیے. جی بالکل. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم میں سے کوئی نماز ختم کرے, اتحیات پڑھ لی ہے, درشی پڑھ لی ہے, تو اس کے بعد دعا کرے. یہ قبولیت کا وقت ہے. نماز کے اندر قبولیت کا وقت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر کثرت سے دعائیں کرو. اور اگر کسی کو عربی دعائیں نہیں آتی, اس نے نماز کے بعد سلام پھیر لیا, تو پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے پنجابی میں مانگے اور دل لگا کے مانگے. اللہ سے باتیں کریں, اللہ سے باتیں کریں, مانگے جو چیز چاہیے مانگے. وہ تو مالو خود آ کر کہتا ہے, آفرے کرتا ہے کہ مانگو مجھ سے, کوئی لے لو جس نے کچھ لینا ہے. ٹھیک ہے. تو دعا مانگنی چاہیے, جتنی طویل مانگے, جتنی خشوع کے ساتھ مانگے, جتنی محبت کے ساتھ مانگے, اتنی قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. شہباز علی لکھتے ہیں آمین. ہماری کوئی گفتگو اس وقت ہو رہی ہوگی تو وہ قبولیت کے حوالے سے انہیں آمین لکھا ہوگا. فری حج جمرہ لکھتے ہیں میری خالہ کی وفات سے ایک دن پہلے ہاسپٹل میں ان کو بہت تکلیف تھی. ہم قرآن کریم پڑھتے تو وہ منع کرتی تھیں, کہتی تھیں کہ مجھے شیطان تنگ کر رہا ہے. اگلے دن ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اب اس کو ہم کیا کہیں جی, کہ قرآن کی آواز بھی وہ سننے سے تکلیف میں اگر آتی ہیں اللہ اکبر, تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. ہم رحم کی دعائی کر سکتے ہیں اب, وگرنہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کرب میں ہو, آخری اس کا لمحات نظر آ رہے ہوں, تو وہاں قرآن پڑھنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ فرمایا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. اس موقع پر فوت ہونے والے کو تلقین کرو, اس کے کان میں جا کر کہو کہ بھائی لا الہ الا اللہ پڑھ لو. اگر اس نے پڑھ لیا تو اس کے لیے سعادت کے سمندر بہہ جائیں گے. فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کے آخری لمحے زبان سے نکل گیا لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں داخل ہو گیا. لیکن یہ لا الہ الا اللہ ہر ایرے گیرے کے منہ سے نکلتا نہیں ہے, اس پر زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں, اس پر ایمان زندگی میں لانا پڑتا ہے, اس کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے, ویسے نہیں نکلتا. جس امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بے شمار واقعات لکھے ہیں, وہ کہتے ہیں بندہ زندگی میں جو عمل زیادہ کرتا تھا نا, اسی کے مطابق اس کو وفات آتی ہے. مثال کے طور پر ایک محدث کا انہوں نے لکھا واقعہ کہ وہ آخری وقت تھا تو گھر والے رونے لگ گئے. تو بیٹے نے جا کر, بیٹا بھی پڑھا لکھا تھا, بیٹے نے کان میں جا کر کہا ابو جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. ابو جی نے آنکھیں کھولی اور کہا بیٹا کیا پریشان کر رہے ہو؟ میں اپنے قرآنی اور مسنون دعاؤں کے جو ورد روزانہ کرتا تھا 7واں ورد میں کر رہا ہوں, تو کیا پریشان ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور محدث فوت ہو رہے تھے تو ان کی بہن کی چیخ نکل گئی. بھائی نے آنکھیں کھولی, بہن سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ بہن کہتی بھائی آپ کی آخرت کے لیے فکر مند ہوں, اللہ کا پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. کہنے لگے اس گھر کے اس کونے میں میں نے 20,000 مرتبہ قرآن مجید ختم کی ہے, ماشاءاللہ, مجھے فکر نہیں ہے. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں ایک منٹ, جی پلیز, امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں جس کی زندگی اللہ سے دور رہتے ہوئے گزری, قرآن سے بھی دور, ذکر اذکار سے بھی دور, اس کا واقعہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو رہا ہے, اس کو لوگ کہتے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تو وہ کہتا او فلاں پلاٹ فلاں کو دے دو, فلاں اتنے میں بیچ دو, فلاں پلاٹ کی اتنی کام قیمت لگانا اس میں لے لو. اس کو کہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو, کہتا میں لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہوں لیکن زبان ساتھ نہیں دیتی. اللہ اکبر. تو اس لیے ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنی چاہیے اور ایسے موقعوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے.
ٹھیک کہ اگر آخری موقع پر چاہتے ہو لا الہ الا اللہ تو زندگی میں بھی اس پر عمل کرو. عمل کرو جیسے آپ عمل نے کرو گے تو خود بخود نکلے گا. جیسے آپ اور نے اگر اس کے فرمایا. مطابق عمل ہی نہیں کیا ساری زندگی تو پھر کوئی بندہ چاہے کہ آخری موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھ لے, مشکل ہو جائے. مشکل. جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ جو عمل زیادہ تر آپ زندگی میں کر رہے ہوں پھر ویسے معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظم اعلیٰ وفاق المدارس سلفیہ فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر صاحب. ان کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. پروفیسر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ہیں, طبیعت بہتر ہے؟ جی اللہ کا فضل و احسان, دعائیں الحمدللہ. چلیں اللہ آپ کو زندگی سے دیں, خوش رکھیں. جی ہم عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے ان 10 بلیسڈ ڈیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. فرمائیے گا حرمین شریفین میں دنیا بھر سے آنے والے مختلف رنگ و نسل اور زبانوں کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں, ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک ہی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس منظر کو امت کے اتحاد اور وحدت کے درس کے طور پر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نظامی صاحب آپ کا اور پیغام ٹی وی کا شکریہ. سر اس موقع پر میری رائے جاننے کی آپ نے کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. رہی آپ کے سوال کے بارے میں, گزارش یہ ہے کہ اسلام میں جو وحدت کا سب سے بڑا مظہر ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں ہمیشہ نظر آتا ہے. جی وہ عمرہ ہو, حج ہو, اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکناف عالم سے دنیا مختلف رنگ و نسل کی, مختلف زبانوں کے لوگ, مختلف لباسوں کے لوگ وہاں آتے ہیں, لیکن پھر ایک ہی لباس میں ڈل جاتے ہیں اور ایک ہی بات ان کی زبان پر ہوتی ہے, لبیک اللہم لبیک. جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق کا اس سے بڑا مظہر کسی بھی اور جگہ نظر نہیں آتا, حتیٰ کہ کسی اور بھی مذہب میں, کسی اور بھی تنظیم میں, کسی اور بھی جو دنیا میں رہنے والے مذاہب ہیں ان میں نظر نہیں آتا. الحمدللہ یہ مسلمانوں کو شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ یہ سالانہ کم از کم حج کے موقع پر ایک ایسا مظہر پیش کرتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت بھی ہوتا ہے, اور اس وحدت کے ذریعے سے ایک عالمی پیغام بھی جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو, ہمارا رنگ کیسا ہو, زبان کیسی ہو, لباس کیسا ہو, لیکن دین اور عقیدے کے اعتبار سے ہم یکجان ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا پروفیسر صاحب, ہمارے ساتھ چونکہ مفتی محمد عمران حنفی صاحب بھی موجود ہیں, صوبائی خطیب محکمہ اوقاف پنجاب, ان کو بھی میں آپ کے ساتھ ہی گفتگو میں شامل کر رہا ہوں, تو میں ان کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھوں گا, دنیا بھر سے جس طرح بھی پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ رنگ و نسل اور لباس اور مختلف کلچر سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح دنیا بھر سے مختلف ممالک کے مسلمانوں کا ایک ساتھ حج کرنا, ایک ساتھ ایک ہی وقت میں اکٹھے ہونا امت کے اندر کس قسم کا پیغام پیدا کرتا ہے؟ میں پروفیسر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں, چلے آج میری ان کی زیارت ہو گئی ہے, نام سنا کرتے تھے. آپ ان سے سلام دعا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب, آپ کے بارے میں بھی ہم حسن ظن رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ احباب ہمیشہ آپ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں. میرے بارے میں آپ نے جو کلمات کہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک وضاحت کر دوں, میں صوبائی خطیب نہیں ہوں. کبھی بالمشافہ بھی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ڈسٹرکٹ خطابت ہے, جامعہ نعیمیہ سے میرا تعلق ہے, وہاں سے ایک عرصے تعلق. سروری صاحب میرے دوست ہیں, تو وہ محبت فرماتے ہیں, میں حاضر ہو گیا. دیکھیے مساوات اسلام کا ایک امتیازی نشان ہے. جی یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام میں لوگ داخل ہوئے. اسلام میں طبقاتی سسٹم نہیں ہے. باقی مذاہب دیکھیں, ہندوازم ہے, باقی مذاہب میں چلے جائیں, وہاں طبقاتی نظام ہے, لیکن واحد اسلام ہے کہ جس کے اندر طبقاتی نظام نہیں ہے, اس میں مساوات ہے. کالا, گورا, عربی, اجمی, ٹھیک ہے. آخری خطبہ نے سرکار نے تو واضح کر دیا نا کہ کسی گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. کسی مذہب, قوم, نسل کا بندہ ہے. دیکھیں حرمین شریفین میں جاتے ہیں, ہر بندہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے, کوئی جھگڑا نہیں, محبت سے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو اگر آپ ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں تو حج کے موقع پہ دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا آپ کسی حبشہ میں نہ جا سکیں, کسی اور ملک میں نہ جا سکیں, لیکن اسلام کی یہ ایک امتیازی نشانی ہے کہ ہر نسل کا بندہ آپ کو حرم شریف میں مل جائے گا. اور آپ وہ دیکھیں, ان کا طرز عمل دیکھیں. اس لیے یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہر طبقے کے بندے کے پاس جاتے تھے.
صحیح بخاری میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بریرہ کے گھر چلے گئے، جی حالانکہ وہ خاتون تھیں کہ جو غریب تھیں، صدقہ خیرات کی حقدار تھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ ان کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی علیہ السلام کا تعلق کس خاندان سے ہے، آپ کا خاندان قریش ہے. وہ وہاں ایک اعلیٰ خاندان تھا، لیکن ایک لونڈی ہے حضرت عائشہ کی آزاد کردہ، اس کے گھر میں جاتے ہیں، وہ کھانا پکا رہی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کھانا کھانا ہے. انہوں نے کیا کیا، وہ شوربہ لے کر آ گئیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے تو بوٹیاں پکائی ہیں، گوشت پکایا ہے، میرے لیے شوربہ لے آئی ہو. کہ حضور یہ صدقے کا گوشت ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ میرے لیے اور میری آل کے لیے صدقہ حلال نہیں. آپ نے فرمایا آپ ٹھیک کہتی ہو. فرمایا اللہ کی صدقہ تو مولانا ہدیہ، جب لوگوں نے تجھے دیا تھا صدقہ تھا، اب تو مجھے دے گی تو یہ ہدیہ ہوگا. یہ موضوع نہیں، لیکن میں صرف بات مساوات کی کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس طبقے کے ساتھ بھی کتنی محبت کی کہ وہ خاتون اس معاشرہ میں، اس معاشرہ کے رسم و رواج کے اعتبار سے لو طبقے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسی عزت بخشی کہ انہیں احساس نہیں ہونے دیا کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے. غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا حضور کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. حضرت بلال حبشی، حضرت شعیب رومی، حضرت زید، یہ وہ لوگ ہیں، سلمان فارسی کے جو قریش خاندان سے نہیں ہیں، وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن جب یہ وہاں گئے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عزت بخشی ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضرت بلال حبشی کو حضور فرماتے ہیں بلال تم کعبے کی چھت پہ جاؤ اور وہاں اذان پڑھو، اور ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ان غلاموں کی کتنی بڑی قدر ہے. میرے بھائی بتائیں، کعبے کی چھت پہ اذان نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دن نبی علیہ السلام نے حکمن کہا کہ تم ادھر جا کر اذان دو. وہی وہ لوگ جو حضرت بلال کو برا کہتے تھے، حضرت بلال کو ہلکا سمجھتے تھے، سب کی نظریں بلال کی طرف تھیں کہ آج بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. تو یہ بات کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ایک مساواتی مذہب ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور یہ حکم ہے کہ پہلی صف میں اگر ایک غریب آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے، وقت کے بادشاہ کو بھی اجازت نہیں اس سے کہیں پیچھے ہٹ جاؤ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا. اچھا، حرمین شریفین کے حوالے سے پروفیسر میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، فرمائیے گا کہ ہمارا نوجوان نسل جو نوجوان طبقہ ہے اس پہ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا حرمین شریفین کا یہ ماحول نوجوان نسل کے اندر فرقہ واریت اور اختلافات کو کم کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتا ہے؟ جی کوئی شک نہیں ہے، یہ تو آپ سب کے علم میں ہے جی کہ یہاں ہمارے اکثر ممالک میں فرقہ واریت کی ایک لہر ہوتی ہے، اور یہ نوجوان طبقہ اس سے بیزار بھی ہوتا ہے. ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان مل جل کر رہیں، اتحاد اتفاق ہو، اور فرقہ واریت کی کوئی بھی اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، فساد ہوں. وہ اس سے بیزار بھی ہے. لیکن جب وہ خود عمرے پہ جاتا ہے یا حج کے موقع پر جاتا ہے تو وہاں جو ایک منظر اسے نظر آتا ہے تو یقیناً اس کا دل فرحاں ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل ہمارے درمیان یہ وحدت ہے، اور یہ معمولی جو اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، ان کو نظر انداز ہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ بنیادی عقیدہ ہم سب کا ایک ہے، ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں، اور ہمارا قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، پیغمبر ایک ہے. تو اس کا مظہر جو ہے نا وہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس موقع پر جو لوگ حضرات وہاں جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم یہ درس تو لے کے آئیں، وہاں سے توحید کا درس لے کے آئیں، وحدت کا درس لے کے آئیں، اور آ کے اپنے اپنے ممالک میں اپنی مساجد کے اندر بھی وسعت پیدا کریں، اس کے دروازے سب کے لیے کھولیں، اور سب کو یہ مواقع فراہم کریں کہ وہ آپ کے پاس بھی آ کے بیٹھے، نمازیں پڑھے، تاکہ نوجوان نسل جو ہے نا کم از کم جو دین سے بیدار ہو رہی ہے اس وحدت کی وجہ سے وہ قریب آ جائیں. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہی ناظم اعلیٰ وفاق المدارس سلفیہ فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. لیں جی، ہمارے ساتھ اور بھی معزز مہمانوں کے ساتھ، یہ بھی معزز مہمان ہے، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی معزز مہمان ہیں. ہمارے ساتھ حافظ نام الہی عابد صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ہمیں سنائیں گے کیا حافظ صاحب آپ؟ جی بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں حرمین شریفین کی، الحمدللہ. میں انشاءاللہ اسی حوالے سے جو ہے نا وہ اپنا کچھ بیان آپ کے سامنے. جی پلیز ضرور سنائیے.
دل میرا لگتا ہے، دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، جی دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو بسایا میں نے سینے میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن و سنت کو بسایا میں نے سینے میں، جی دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، مسجد نبوی کتنی پیاری ہے، جہاں جنت کی کیاری ہے، ہماری بھی تیاری ہے، ہماری بھی تیاری ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ، ہماری بھی تیاری ہے، لے جائے ہمیں اللہ انشاءاللہ، رمضان کے مہینے میں، انشاءاللہ، لے جائے ہمیں اللہ رمضان کے مہینے میں، جی دل میرا لگتا ہے، اور مکے میں ہے بیت اللہ، مکے میں ہے بیت اللہ، مدینے سوہنا رسول اللہ، دکھا دے مجھ کو میرے اللہ، دکھا دے سب کو میرے اللہ، کیا مزہ ہے وہاں جینے میں، جی دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، دل میرا لگتا ہے۔ اور نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا حرمین شریفین جانے کا، تو میں نے پھر اپنے انداز میں جب واپس آیا تو میں نے اس طرح کہا، اچھا، اللہ کا گھر دیکھا، محبوب کا گھر دیکھا، اللہ کا در دیکھا، محبوب کا گھر دیکھا، جہاں آپ نے ہجرت کی پیارا سا شہر دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، محبوب کا گھر دیکھا، کعبہ و صفا مروہ ہر شام و سحر دیکھا، کعبہ و صفا مروہ ہر شام و سحر دیکھا، انوار کی بارش تھی ہم نے تو جدھر دیکھا، انوار کی بارش تھی ہم نے تو جدھر دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، محبوب کا گھر دیکھا، شاخوں کو گداہوں کو ایک ساتھ گزر دیکھا، شاخوں کو گداہوں کو ایک ساتھ گزر دیکھا، شکر تھا ہر لب پر ہر آنکھ کو تر دیکھا، شکر تھا ہر لب پر ہر آنکھ کو تر دیکھا، اور حجر اسود کی بات ہو رہی تھی، جنت سے جو آیا ہے کالا سا پتھر دیکھا، جنت سے جو آیا ہے کالا سا پتھر دیکھا، ہم نے بھی اسے چوما جب شوق عمر دیکھا، ہم نے بھی اسے چوما جب شوق عمر دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا، محبوب کا گھر دیکھا، جہاں آپ نے ہجرت کی پیارا سا شہر دیکھا، اللہ کا گھر دیکھا،
محبوب کا گھر دیکھا. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ جزاک اللہ. وہاں جا کے تو کیفیت ہی اور ہوتی ہے نا جی پھر, اور پھر اس کیفیت کو بندہ لفظوں میں اتار لے, پھر لفظوں کے بعد سنا کے اظہار کر دے, تو بڑی خوبصورت بات ہے یہ. ٹھیک ہے, کچھ کمنٹس بھی ہیں جی. اچھا ٹھیک ہے, کچھ کمنٹس ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں ساتھ ساتھ. اور احمد خالد کہتے ہیں کہ السلام علیکم نوید بھائی, آپ سب کو بہت سلام. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد عریفہ شیخ کہتی ہیں, انہیں کمنٹ کیے, چلیں وہ ٹائم گزر گیا, آگے بڑھتے ہیں. حسیب احمد لکھتے ہیں کہ مولانا اجمل بھٹی صاحب سے سوال ہے کہ سوتیلے والدہ اور اولاد سے پردہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سوتیلا والد تو والد ہی ہے نا. والدہ لکھا ہے انہوں نے, والدہ, سوتیلی والدہ, والدہ اور اولاد سے پردہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب پردہ کرنے والا کون ہے؟ والدہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ والد مجھے جو بہرحال اگر اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک آدمی, اس کی 2 شادیاں ہیں, دونوں سے اولاد ہے, تو ایک بیوی کی اولاد وہ پوچھ رہی ہے کہ ستیلی دوسری جو والدہ ہے اس سے پردہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں, والدہ تو والدہ ہے, بے شک وہ ستیلی ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ والدہ ہی ہے. ٹھیک ہے, اس کا احترام بھی اسی طرح ہے جس طرح سگی والدہ کا ہے, اور اس سے پردہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی اولاد جو ہے آپس میں بہن بھائی ہیں, وہ تو وہ بہن بھائی, ٹھیک ہے, والد تو سگا ہے نا سب کا. ٹھیک ہے. احمد خالد لکھتے ہیں ہمیں مسجد نمرہ میں حج پڑھا ہے اور حج اکبر پڑھا ہے, اب بہت دل کرتا ہے کہ اللہ پاک دوبارہ ہم کو بلائے. کون کہتا ہے کہ جی کہ نہ دوبارہ بلائے؟ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں, جتنے دیکھنے والے ہیں, سب کی خواہش ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی خواہش پوری کر دے. خضر ریاض لکھتے ہیں پلیز ایک بار پھر سے رپیٹ کر دیں کہ سر کے اوپر دوپٹہ اتار کے ذکر کرنے سے گناہ تو نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ اتارنے سے شیطان کے باہر ہوتے ہیں, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, شیطان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغ عورت کو جی چادر لے کر دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. جی, لیکن اگر وہ اپنے گھر میں ہے, اپنے کمرے میں ہے, جہاں اس کو کوئی غیر محرم دیکھ نہیں رہا, جی, گرمی کی وجہ سے وہ دوپٹہ اتار کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے, ذکر اذکار کرنا چاہے, درود شریف پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے. جبکہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ادب کا تقاضا, احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دوپٹہ اتنا وزنی کوئی نہیں ہوتا, اس کو سر پر رکھے, یہ بہتر اور اولا ہے, افضل ہے. لیکن اگر وہ اتار دے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت, درود شریف پڑھتے وقت, اذکار کرتے وقت, تو گناہ گار نہیں ہوگی. نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اکثر خواتین کو, یہ لکھا نہیں سوال لیکن میرے ذہن میں یاد ہے, اکثر خواتین کو میں نے دیکھا اذان ہو رہی ہوتی ہے, ویسے گھومتی پھرتی رہتی ہیں, جیسے اذان ہوتی ہے تو انہیں کوئی چیز, دوپٹہ نہ بھی ہے تو ایسے سر پہ کچھ چیز رکھ لیتی ہے چھوٹی سی. یہ دل کے اندر جو احترام موجود ہے نا, ہاں جی, وہ دل کے اندر کچھ نہ کچھ حیا موجود ہے, جی, لیکن فیشن کے مارے ہوئے لوگ ہیں, کیا کریں. اچھا, تو وہ جو اندر کا جذبہ نہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے, اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, تو تمہارا سر ننگا ہے, تو وہ پھر بیچاری کچھ نہ کچھ لینے کی کوشش کرتی ہیں. حالانکہ یہ حکم ہر وقت ہے کہ جب بھی آپ باہر نکلیں پردہ کر کے مسلمان عورتوں کی طرح حجاب کو لے کر نکلیں. ٹھیک ہے. میں مفتی صاحب سے بھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں نے باقاعدہ دیکھا پیپر رکھ لیا سر پہ, یا کوئی کاپی رکھ لیا سر پہ, یا کئیوں کو میں نے دیکھا ہاتھ رکھ لیا سر پہ, یا دوسری کا دوپٹہ کھینچ کے آدھا سر کے. چلے وہ تو شیئرنگ از کیئرنگ. جی میں سمجھتا ہوں یہ چلے اچھی بات ہے, جیسے بھٹی صاحب بیان کر رہے ہیں نا, کچھ دل میں ایک ایمانی تقاضا وہ مجبور کرتا ہے کہ یار ایسے کرو. ہاں جی, دوپٹہ سر پہ رہنا چاہیے. چلو کام کاج کے وقت خواتین گھر میں, گھر کی تو چلیں اور بات ہے گھر میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں, ان کو شامل کرنا ضروری ہے, لمبا ہو گیا ویٹ کیونکہ وقت بھی کم ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں دارالسلام انٹرنیشنل کے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محترم نظامی صاحب, کیا ہے آپ کا؟ الحمدللہ سر, آج تو ہم ویسٹ کوٹ, وہ بھی رنگ ملتا جلتا ہے اور بیک گراؤنڈ کا بھی ملتا جلتا ہے, یہ اتفاقاً ہو گیا شاید. نہیں, میرا خیال ہے آپ کے ساتھ بھی. اچھا, آج آپ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں سر. تھینک یو, تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا.
थैंक यू सर। सबसे पहले तो निजामी साहब, मैं आपको जितने भी पैगाम टीवी के नादरीन हैं जी उन सबको हज के जो पहले 10 दिन हैं जी जी इनकी मुबारकबाद पेश करूंगा। जी हकीकत बात यह है कि ये जो अय्याम है इनके बारे में हमारे उलमाए कराम बारहा बता चुके हैं कि ये दुनिया के जो इस साल के जो सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जो मुतबर्रक और ज्यादा इंतहाई अहम अय्याम है उनमें से एक। तो मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम के सही मायने में अज़मत और इनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है वो ये है कि ये जो ताल्लुक और वाबस्तगी है हरमैन शरीफैन के साथ, ये एहतराम और रूहानी वाबस्तगी होती। ईमान और रूहान जो है ना, रूहानी कैफियत, इसका सही अंदाजा तो असल में वहां पे जाके होता है। जी मेरी खुशकिस्मती ये कि मैं 3 दिन पहले मैं मदीना शरीफ में था। माशाल्लाह, हाउ लकी यू आर, माशाल्लाह। यानी सुभानअल्लाह, पिछले हफ्ते तक कोई प्रोग्राम नहीं था। ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया यार मदीना शरीफ गए हुए कुछ दिन हो गए हैं और वहां पर आज का रश ज्यादा नहीं होगा तो चलते हैं वहां पर। अच्छा। लो जी, मैंने अपनी बेगम साहबा को साथ लिया, सीटें बुक करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा का सफर था, मदीना शरीफ पहुंच गए जी। 24 घंटे मैंने गुजारे। आप यकीन जानिए कि जिंदगी के जो बेहतरीन वक्त है जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ के अंदर 5 नमाजें मैंने पढ़ी। और फिर मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि हमारा एक दोस्त, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, उसने मेरे लिए ऐसा इख्तिमाम किया कि रियाजुल जन्नह में मुझे ज्यादा से ज्यादा बैठने का वक्त मिल गया, ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत और दुआएं करने का। मैं उस शऊर को अपने साथियों के साथ, अपने जो नाज़रीन उनके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसकी कोई कीमत है नहीं। ये जो हरमैन शरीफैन के साथ वाबस्तगी हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है जी। और खास तौर पर मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, ये वो मुकामात हैं जहां पर हमारे सबके माँ बाप कुर्बान हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के बेशतर वक्त गुजारा है, वहां पे रहे हैं, कदम कदम पर उनकी निशानियां हैं, कदम कदम पर उनकी यादें हैं। और खास तौर पर इस वक्त जबकि मैं बिल्कुल 3 दिन पहले की बात है, जब मैं बैठा हुआ था वहां पर रोज़तुल रियाजुल जन्नह के अंदर, तो बिल्कुल जो था ना हुजरा शरीफ, उसके साथ मुझे उन्होंने कुर्सी रख दी। तकरीबन मुझे 1 घंटा वहां पे बैठने का मौका मिला अल्लाह के फजल से। माशाल्लाह। अब मैं अपने आप को कभी देखता, कभी रियाजुल जन्नह को देखता, कभी जिंदा शरीफ को देखता, कभी उन वाकयात को, उन शख्सियात को, यानी जो वहां पे अबू लुबाबा का वाकया याद आ गया, सुमामा बिन उसाल का वाकया याद आ गया, फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर किस तरह कादराना हमला हुआ, किस तरह फेरोज लूलू मजूसी आया, किस तरीके से, यानी वो सारे मनाजर थे। और हकीकत बात यह, ये वो सारी चीजें हैं जो हर मोमिन के, हर मुसलमान के दिल का, ईमान का एक हिस्सा है। ठीक ठीक है। अच्छा, जो कैफियत आप अभी बयान कर रहे हैं, सुनने में एक ऐसी कैफियत है जो कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो आप तो चूंकि वहाँ पे मौजूद हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, हज के मनाजिर हैं वहाँ पे, उम्मत का एक बड़ा इज्तिमा है वहाँ पे, आबो हवा यकसर तब्दील है वहाँ पे, ज़रा वो सूरत हाल भी हमसे शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूंकि रियाज में हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारा माहौल बदल चुका है। मसलन मंडे से ये शुरू हुआ, पीर वाले दिन से जी, ईद हज्जा के अय्याम, तो मस्जिद के अंदर रौनक बढ़ गई। बेशतर लोग जो हैं वो आप कह सकते हैं कि वो रोजे रख रहे हैं, सदका खैरात है जी, हुज्जाज किराम की साथ इज्जत, उनके साथ यानी प्यार, और उनके काफिले जो है हर जगह जो है ना, जिन्होंने हज पे जाना है, जगह जगह का वो मसाजिद के अंदर इत्माम इस बात का किया जा रहा है कि लोगों को हज करने का तरीका बताया जा रहा है। यहाँ के जो मुकातब जालियात हैं उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम रखे हुए हैं। पूरा सऊदी अरब जो है वो इस चीज का कि हो चुका है कि जनाब अली हज के अय्याम आ रहे हैं और हमने हज्जाज को अलविदा भी करना है, हज के अय्याम का इस्तकबाल करना है। तो एक इंतहाई रूहानी कैफियत है। मैं आपको इस मौके पर एक छोटा सा मंजर बताना चाहूंगा जी। मैंने अर्ज किया कि 4 दिन पहले मैं इनफेक्ट गया हूँ वहां पर, 15 तारीख को गया हूँ, 15 मई को और 16 मई को वापस थी। अच्छा, हम मदीना एयरपोर्ट पर थे तो मेरी अहलिया ने मुझे इशारा किया, कहने लगे मुजाहिद साहब जरा देखें, ये मंजर देखें।
وہاں پر افریقہ کی ایک کہنا چاہیے حجاج کی ماشاءاللہ ایک فوج در فوج لوگ وہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک ہی جیسے کپڑے پہنے ہوئے, شکل صورت جی ان کے چہرے چمکتے ہوئے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کرنے کے لیے آئے ہیں ہاں جی, اور آج مدینہ شریف میں پہلے آئے ہیں, پھر اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے. یہ جو کیفیت ہے محترم نظامی صاحب, اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. سر آپ نے مجھے ایک سوال دے دیا یہاں پہ, آپ نے کہا کہ افریقن لوگ, اس طرح افریقہ کے علاوہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں, مختلف رنگ و نسل, کلچر, رہن سہن, زبان ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لاکھوں افراد جب ایک وقت پر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے باوجود نظم و ضبط, ڈسپلن بھی نظر آتا ہے. ایک تو یہ فرمائیے گا, آپ یہ جب دیکھتے ہیں کہ سب ایک لباس میں ایک ہی پریکٹس کرتے ہوئے, ایک ہی عبادت کرتے ہوئے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آئے ہوں, کیا ایگزامپل کوٹ ہوتی ہے دنیا کے لیے؟ آپ خود کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ کو وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا کہ میں گنزو ایئرپورٹ پہ تھا جی, تو حج کے ایام تھے, وہاں پر جو اندر تھا نا لاؤنج, جی جی, وہ چائنیز حجاج سے بھرا ہوا تھا. اچھا, بوڑھے مرد عورتیں ماشاءاللہ وہ سب کے سب حج پہ جا رہے ہیں. اب مجھے ایک عصر کی نماز کا وقت تھا, مجھے یاد ہے, تو اللہ نے مجھے کو توفیق دی, تو میں نے وہاں پر اذان دی, اور پھر اس کے بعد میں نے الحمدللہ جماعت کرائی. جب سلام پھیرا تو ماشاءاللہ وہ کم از کم 100-150 آدمی تھے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا, اب میں ان سے میں ان کی زبان نہیں جانتا, وہ میری زبان نہیں جانتے ہیں, لیکن ایک کلمہ ہمارا مشترک تھا, اور وہ کیا تھا؟ مسلم مسلم, حج حج, مکہ مکہ, مدینہ مدینہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ کلمات ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرتے ہیں, اور ان کے اندر نظم, ان کے اندر ضبط, ان کے اندر محبت. یہ انتظام کی بات نہیں ہے, یہ ہر مسلمان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں پر میں نے ان جگہوں کا احترام کرنا ہے. ٹھیک ہے, حکومت کے انتظامات اپنے ہیں, لیکن ہر شخص یہ فیل کرتا ہے کہ میں یہاں اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کے لیے آیا ہوں. یقیناً یقیناً یقیناً. اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں ایسی مثال نہیں ملتی, ایسا اجتماع دنیا بھر میں نہیں ہوتا, ایسی پریکٹس دنیا بھر میں نظر نہیں آتی جو دین اسلام میں خاص طور پہ ہم جو حج کے حوالے سے بات کریں وہ نظر آتی ہے. دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت میں اس کا اضافہ کرنا چاہوں گا. جی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. جو شخص اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے نا, تو یہ بلا شبہ دلوں کی پرہیزگاری. ٹھیک ہے, یہاں پر تو آدمی جو ہے وہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے, تقوی حاصل کرنے کے لیے آتا ہے, اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ کویشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا عبد المالک مجاہد صاحب, آپ کے نزدیک وہ کون سا پہلو ہے, وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو ایک عام مسلمان کو حرمین سے جوڑنے میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کر لی نا, تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ جبل ابو قبیس, جبل ابو قبیس جو ہے یہ مکہ کا سب سے اونچا پہاڑ ہے. جی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ابراہیم ایسا ہے کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. تمہارا حج کے لیے بلانے کی بات ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. یہ وہ منظر ہے, ہر جگہ سے, پوری دنیا سے, کونے کونے سے, امیر ہے, غریب ہے, کالا ہے, گورا ہے, وہ سب کے سب حرمین شریفین کی محبت کے اندر مبتلا ہے, اور اپنے اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وہ بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہیں. میں نے کئی دفعہ, اللہ کا شکر ہے مجھے بہت دفعہ حج کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, تو ایسے ہوتا تھا کہ طائف میں نا وہاں پر سیل کبیر ہے, جہاں پہ میقات ہے, وہاں پر احرام باندھتے ہیں. اچھا جی, میں نے وہ لذت لی ہے کہ میں وہاں کھڑے ہو کر نا ایک اونچی جگہ پہ, کئی دفعہ ایسا ہوا میرے ساتھ الحمدللہ, تو میں ان حجاج کے کافلوں کو دیکھتا تھا, جو نہ جانے کہاں کہاں کس طریقے سے
کوئی بڑی گاڑی پہ, کوئی چھوٹی گاڑی کے اوپر, کوئی بس کے اوپر, کوئی کار کے اوپر وہاں سے داخل ہو رہا ہے, اور سب کی زبان کے اوپر ایک ہی ترانہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہے حج کا اصل منظر, اور یہ ہے وہ چیز جو کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑتی ہے. اور حج جو ہے یہ لوگوں کے اندر محبت, پیار, الفت, عقیدت, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کے اندر اضافہ کرتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, مجھے تو جب سے آپ سے گفتگو ہوتی ہے, جب بھی ملاقات ہوتی ہے, تو مجھے آپ پہ بڑا ایک بلیسڈ والی فیل آتی ہے کہ ہاؤ بلیسڈ یو آر, کہ آپ ماشاءاللہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں, آپ وہاں پہ آنکھوں سے اپنے مناظر دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا, بہت شکریہ. سب کو بہت بہت ایام مبارک. خیر مبارک جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. عبد المالک مجاہد صاحب آل دا وے فرام سعودی عربیہ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو کو سمیٹنے کا وقت آ گیا ہے, تو جو معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان سے میں گاہے بگاہے ایک میسج لوں گا, چھوٹے چھوٹے سے میسج لوں گا, پھر کلوزنگ کی طرف جائیں گے. بٹ حافظ انعام الہی عابد صاحب تیار رہیے گا, ایک دو اشارہ بھی میں نے آپ سے سننے, پھر کلوزنگ کی طرف جائیں گے. سر, آج کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسج دیجیے ان 10 ذو الحجہ کے حوالے سے, جو 10 دن ہمارے گزر رہے ہیں. 3 دن گزر گئے ہیں اور اب چند ایک دن باقی رہتے ہیں. جو گزر گئے ہیں وہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. جو آنے والے ہیں یا جو دن چل رہا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور کما لیں. جزاکم اللہ خیرہ. میاں عتیق الرحمان صاحب پلیز. جی, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو تو توفیق دے دی وہ وہاں جا کے حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, اور اس دوران بھی وہ حج عمرے کا ثواب سمیٹ رہے ہیں. تو ہمیں یہاں رہتے ہوئے ہر روز کم از کم جتنے دن حج ہو رہا ہے تو اپنی عادت کو تبدیل کر لینا چاہیے. ویسے تو مستقلاً کرنا چاہیے, لیکن اتنے دن تو لازمی جو ہے وہ ہم چینج کر لیں کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد بیٹھیں, اللہ کا ذکر کریں, چاشت پڑھیں اور حج عمرے کا ثواب سمیٹیں, اور ہر روز جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب کرے. بیوٹیفل میسج, پریکٹیکلی ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. مفتی صاحب پلیز. جی, ایک ہوتا ہے زادِ راہ, جی, جو اپنے اخراجات لے کر جاتے ہیں. ایک زادِ راہ ہوتا ہے اپنی آخرت کے لیے. تو اس موقع پہ ان کے لیے دعا کریں, وہ ہمارے لیے دعا کریں جو وہاں تشریف لے گئے, اور ہم یہاں بیٹھ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ کریں. اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کی جائے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے, تسبیحات پڑھی جائیں, تکبیریں پڑھی جائیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ ان سے مشابہت ہو, وہ بھی اللہ کو یاد کریں, ہم بھی یہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. اگرچہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں لیکن ہمیں اجر ملے گا. تو وہ جو لوگ جاتے ہیں, اللہ نے انہیں توفیق دی ہے, اور یہاں جو بیٹھے ہیں وہ اللہ کو یاد کریں, انشاءاللہ یہ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور اگر دل میں جذبہ ہونا تو اللہ بے نیاز ہے, وہ قادر ہے, مطلق ہے, اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے. ٹھیک ہے, اگر یہاں دل میں جذبہ رکھنے جیسا آتا ہے, جہاد کا جذبہ ہو تو اللہ شہادت کا ثواب دیتا ہے, حج کا جذبہ ہو, عمرے کا جذبہ ہو. ٹھیک ہے. لیں جی, بیوٹیفل میسج میرے بھائی حافظ انعام الہی عابد صاحب, آپ اشعار میں ہمیں پیغام دیں, پھر کلوزنگ کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. پہلے میں نے اشعار پڑھے تو وہ مکہ مکرمہ کے حوالے سے تھے, اب میں انشاءاللہ مدینہ منورہ کے حوالے سے, چونکہ ہمارا شعبہ پنجابی خطابت کا ہے, تو پنجابی میں ایک دو جملے انشاءاللہ آپ پلیز کر دیجیے. نظر کرتا ہوں. مینوں لئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ, دل لگدے نبی جی دے پیراں دے وچ. مینوں لئی نہ پھرو اینا شہراں دے وچ, دل لگدے نبی جی دے پیراں دے وچ. دل لگدے نبی جی دے پیراں دے وچ. دل کردے میں روزے دے پاس ہوواں, دل کردے میں روزے دے پاس ہوواں. اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں, اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں. دل کردے میں روزے دے پاس ہوواں, اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں. لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ, دل لگدے نبی جی دے پیراں دے وچ. میں تے کال اللہ کالا
رسول منیا میں تے قال اللہ قالا رسول منیا شرک و بدت والے بت نو میں ہتھی پنیا شرک و بدت والے بت نو میں ہتھی پنیا سارے چھڑ کے میں حصہ لیا خیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ او دی جُتی اتوں میں تخت قربان کر دیواں او دی جُتی اتوں میں تخت قربان کر دیواں جے او منگے تے پیش 100 جان کر دیواں جے او منگے تے پیش 100 جان کر دیواں میں نہیں خوش خان کہاں تے غیراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ. چلیں جی جزاک اللہ تھینک یو. پنجابی زبان کی اپنی ایک لوچ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اپنائیت ہوتی ہے. لیں جی اسی خوبصورت فیل کے ساتھ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ انعام الہی عابد صاحب آپ کے آنے کا شکریہ اور تشریف لائے مفتی محمد عمران حنفی صاحب. مفتی صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ. ہمارے پیارے بھائی میاں عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ رہے. سر آپ کے ساتھ ہیں بلکہ آپ تو ابھی بریک کے جب پروگرام ختم ہوگا تبھی ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی. اور آپ کی ہر دل عزیز شخصیت اور ہم جن سے محبت کرتے ہیں آپ جن سے محبت کرتے ہیں ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اسماعیل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. کیسا شکریہ کروں؟ بارک اللہ فیک. اچھا ٹھیک ہے جی. جس کے ساتھ ہی آپ سب کا بھی شکریہ. آپ پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں عشرہ ذوالحجہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. ہمیں آپ کل بتائیے گا جب دوبارہ ملاقات ہوگی آپ ہمیں لائیو کال کے ذریعے اپنے کمنٹ کے ذریعے آگاہ کیجیے گا کہ آج کی ٹرانسمیشن سے آپ نے کیا سیکھا. ہمیں اچھا لگے گا. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم